أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا آمنت بالله صدق الله العظيم. تمہاری بات ایسی آ رہی مجھے، میں بات کیسے کروں یار؟ تمہیں ایک بار میرے 50,000 بولی ہے، پھر بھی تم بھاگو گی نہیں. ابے یار میں ادھر ہی ہوں، انشاءاللہ تم دیکھ رہا بھاگتا کون ہے، میں یا مدثر؟ دوبارہ نہیں پوچھنا ہوں، مجھے ہنسی آ رہی یار. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ فتح شریف ہے، آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب شفیع روز محشر جان عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، تاکہ لوگوں ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتعزروہ وتوقروہ، اور میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. اس آیت کریمہ سے اس بات پر یہ آیت کریمہ دال ہے اور بین ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی عزت اور اپنے حبیب کی تعظیم کا حکم اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. پھر قرآن کریم کی دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور آپس میں اس طرح سے بات نہ، میرے محبوب کی بارگاہ میں اس طرح سے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. قرآن کریم کی اور بہت سی آیات ہیں، اور ایک آیت جو اور قابل ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهینا. بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنت ہے اس شخص پر دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے اس کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. ان تمام قرآن کریم کی جی معاویہ صاحب جو مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں، بہتر ہے. اور مناظر اہل سنت مفتی مدثر صاحب قبلہ بھی انشاءاللہ تشریف فرما ہونے والے ہیں. آپ بس سکون رکھیں، صبر و تحمل سے کام لیں، اور انشاءاللہ تعالی مہذب انداز میں گفتگو ہوتی رہے گی. ان تمام قرآن کریم کی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور حضور کی عظمت اور حضور کی محبت جو ہے وہ ایمان جان ہے، جان ہے ایمان کی. اب جو میں عبارت میں نے پیش کیا ہے دیوبندیوں کے مولوی اشرف علی تھانوی ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہو وہ چیز تعظیم قابل تعظیم ہے اور عین ایمان ہے اس کا تعظیم کرنا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم فرمایا، اللہ خالق ہے کائنات کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس شہر حسین کی قسم کھاتا ہے جس شہر حسین میں اور جس خاک دنا پر میرے کریم آقا کے قدم ناز پڑے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تو اس سے بات ثابت ہو گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کہ نسبت جس چیز سے ہے اس چیز کی تعظیم اور اس کا ادب عین ایمان ہے. لیکن مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کو بچوں، پاگلوں اور جانوروں سے تشبیہ دی ہے، اور یہ کھلا ہوا کفر ہے اور صریح گستاخی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے فریق مخالف مناظر میرے ان سوالوں کا کیسے جواب دے. ارے قمر الدین صاحب دیوبندی، مناظر فرار نہیں ہے. آپ کی تو میرے خیال سے عقل بھی صحیح سے کام نہیں کر رہی ہے. قمر الدین صاحب، وقت اگر 11 بجے کا دیا ہے تو 11 بجے تک نہ آنا یہ فرار ہونا تھوڑی کہلائے گا. 11 بجے کے بعد معین وقت پر نہ آئے اور انتظار کیا جائے پھر نہ آئے تو یہ کہا جائے گا فرار ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی شخص فریقین میں سے. جی بالکل، یہ 444 والے میرے دوست جو ہیں، بالکل میں بھی چاہتا ہوں کہ بات بالکل سنجیدگی سے ہو اور دلائل کے ساتھ ہو، اور کوئی بھی کسی کے کابر کے بارے میں غلط لفظ استعمال نہ کرے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے مناظر مدثر رضا صاحب کو آپ کہہ دیں کہ وہ ذرا صحیح الفاظ استعمال کریں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کی زبان نا تھوڑی کنٹرول میں نہیں ہوتی. وہ کبھی کبھی ایسی باتیں کر جاتا ہے ہمارے کابرین کے بارے میں کہ پھر مجبوراً ہمیں بھی بولنا پڑتا ہے. تو امید ہے کہ آپ سارے سمجھائیں گے اپنے مناظر کو، مدثر رضا کو، کہ انسانوں والی شرافت والی زبان استعمال کرے، ورنہ جس طرح وہ بات کرے گا اس طرح میں بات کروں گا. ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں گے. الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین، اما بعد. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس موضوع پہ مناظرہ ہمارا اور فریق مخالف مناظر دیوبند مسلک کے مولوی علی معاویہ صاحب سے ہونے جا رہا ہے، وہ حفظ الایمان کی ناپاک عبارت ہے جس سے آج پوری امت مسلمہ میں ایک انتشار پیدا ہے. آج اسی موضوع مناظرہ یہی ہے. انشاءاللہ اس پر ہم لوگ بات کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. بات سنجیدگی سے ہوگی اور درمیان مناظرہ انشاءاللہ آئیکن ڈالیں، کوئی بھی کلام نہیں کرے میرے اور علی معاویہ صاحب کے علاوہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. سب سے پہلے تو دیکھیں مدثر صاحب، آپ مناظر کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، آپ مناظر بن کے آئے میرے سامنے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دعویٰ کی تنقید ہوتی ہے. تو کل جو آپ نے دعویٰ بھیجا تھا، میں نے اس پہ سوال کیا تھا، آپ نے اب تک جواب نہیں دیا اس پہ. آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حفظ الایمان کی عبارت صریح کفر ہے. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ صریح کی کون سی قسم ہے، متعین ہے یا متبین ہے، اس کی وضاحت فرمائیں آپ. میں چاہتا ہوں کہ یہاں مناظرہ اگر بات ہو تو اصولوں کے مطابق ہو، بغیر اصولوں کے اس طرح کی فالتو باتیں نہ ہوں. تو میری کوشش یہ رہے گی کہ اصولوں کے مطابق بات ہو، تاکہ پتہ چلے کہ آپ حفظ الایمان پہ جو اتنا ڈھنڈورا پیٹے ہوئے ہیں کہ گستاخی ہے، کیا یہ فقہا کے اصولوں کے مطابق کفر ہے یا صرف آپ کی جو ہے وہ یہ ذہن کا فطور ہے. تو اس لیے انشاءاللہ تھوڑے بات اصولوں پہ ہوگی. میں آپ کی دعوت پہ تنقید کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ برائے مہربانی میرے سوال کا جواب دیں کہ یہ شریع کی کون سی قسم ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کر سکیں. آپ کی جو ہے یہ دعویٰ ہے کہ گستاخی ہے، اس میں گستاخی ہے، اس کی حیثیت کھل کے سامنے آ جائے سب کے سامنے نا. تو جواب دیں مجھے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد. اس گروپ کے تمامی علماء اہل سنت و مفتیان دین و ملت و احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. علی معاویہ صاحب، اگر آپ واقعی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو دوران مناظرہ آپ اپنے اکابر کی روش پر ثابت قدم رہتے ہوئے بھاگنے کی کوشش نہ کریں گے. جب تک بات ہوگی انشاءاللہ میں کرنے کو تیار ہوں. آپ بتائیں، اگر آپ بات کرنے کے موڈ میں ہیں تو انشاءاللہ میں بات کروں گا، ورنہ پھر آپ اپنا راستہ دیکھیے. اس لیے کہ آپ لوگوں میں صرف دین ہانکنے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح سے آپ کا مسلک ملعون اور دجل اور کذب پر مبنی ہے، اسی طرح سے آپ دین مارتے ہیں، مار کے بھاگ جاتے ہیں. تو اگر آپ کو بات کرنی ہے
تو مکمل طور پہ بات کریں، انشاءاللہ میں بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ اپنا راستہ دیکھیے، انشاءاللہ وقت برباد نہ کیجیے لوگوں کا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ علی معاویہ صاحب، آپ نے یہ سوال قائم کیا ہے کہ یہ کفر صریح کفر ہے، تو صریح کے اقسام آپ متعین فرمائیے، ایک۔ دوسری بات، آپ نے آڈیو میں یہ کہا ہے کہ کیا فقہا کے سامنے یہ کفر ہے؟ تو مولوی معاویہ صاحب، آپ حسام الحرمین شاید آپ نے نہیں دیکھا ہے، اور اسی جملے پر اور خود آپ کے مولوی نے بسط البنان میں صرف لفظی گھماؤ کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو پاگل بچوں جانوروں کے برابر سمجھے وہ کافر ہے۔ اور مولوی صاحب، آپ فقہا کی بات کرتے ہیں، آپ کے گھر سے اسی عبارت پر خود سے کفر کا فتویٰ اپنے آپ پر آپ کے اشرف علی تھانوی نے صادر فرمایا، ایک۔ دوسری بات ہے، آپ فقہا کی بات کرتے ہیں، علماء حرمین طیبین 33 علماء کرام نے اسی گستاخی پر اور اسی جملوں پر انہوں نے کفر اور ارتداد کا فتویٰ صادر فرمایا، اور یہ کہا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ اور آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، چونکہ مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کی فطرت۔ تلقی میں نے کل ہی وضاحت کر دیا تھا کہ یہ کھلا ہوا کفر ہے، صریح کفر ہے۔ اب میں اس کو ثابت کروں گا قرآن و سنت کے اعتبار سے۔ آپ حفظ الایمان کی عبارت پہ بات کریں، میں نے وضاحت پہلے بھی کر دیا ہے۔ اگر اس بات میں گستاخی نہیں ہے تو آپ اس کو ثابت کریں کہ اس میں گستاخی نہیں ہے، میں ثابت کروں گا کہ اس میں گستاخی اور کفر ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں ادنا سی بھی توہین کرے وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ اور قرآن کریم اس پر دال ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ بہانے نہ بناؤ، عذر پیش نہ کرو، تم کافر ہو چکے ایمان لا کر۔ محترم مدثر رضا صاحب، میں نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو صاف بول دیں، آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ میں بار بار سوال دہراتا رہوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اصول کے تحت بات ہو، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے اعلیٰ حضرت کی بات ہوئی تو آپ مجھ سے پوچھتے، میں آپ کو جواب دیتا انشاءاللہ۔ میرے پاس آپ کے سوالوں کے جوابات ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا کہ شریع کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، تو آپ مجھ سے پوچھتے کیا؟ تو میرے دوست، آپ کا حال تو یہ ہے۔ اب جب میں نے پوچھ لیا آپ سے تو برائے مہربانی مجھے جواب دیں، کیونکہ یہ باتیں فقہا نے بتائی ہیں اور آپ کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ عبارت صریح متعین ہے یا صریح متبین ہے، پھر اس کے تحت ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کل ہی صبح کہہ چکا تھا کہ جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دو گے میں سوال دہراتا رہوں گا تاکہ آپ کی علمی حیثیت سب کے سامنے آ جائے نا۔ تو آپ کل بہت تو چل رہے تھے نا کہ فتح میں جیت گیا بھاگ گیا، مجھ سے بھاگ گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون بھاگتا ہے، کون جو ہے علامہ ہے، کس کے پاس زیادہ علم ہے اور کون ڈرتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے، بجائے یہ کہ مجھے الٹی سیدھی باتیں بتائیں۔ تو اس سوال کا جواب دیں، یہ عبارت صریح متعین ہے یا متبین ہے؟ کسی عبارت کی گستاخی کا فیصلہ آپ اور میں نہیں کریں گے، بلکہ اصولوں کے تحت اس عبارت کا فیصلہ ہوگا کہ گستاخی ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو اگر کسی سے بغض ہے، کسی کی عبارت کو آپ گستاخی اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں، تو یہ کسی کو کوئی نہیں مانے گا، بات ہوگی اصولوں کے تحت۔ تو یہ اصول ہیں، فقہا نے لکھے ہیں۔ کیوں لکھے ہیں؟ اسی لیے کہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے۔ تو آپ مجھے جواب دیں اس بات کا، پھر آگے چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، ٹھیک ہے؟ آپ مدعی ہے، میں شائل ہوں، میرا حق ہے سوال کرنا، آپ کی دعویٰ کی تنقید کرانا میرا حق ہے، تو آپ جواب دیں۔ مفتی مدثر صاحب، بجائے یہ کہ اب لمبی جو ہے وہ آڈیو بھیجیں ہیں، آپ مختصراً مجھے اس کا جواب دیں جو میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ یہ صریح کی کون سی قسم ہے، صریح متعین ہے یا صریح متبین ہے؟ صرف آپ 10 سیکنڈ میں اس کا جواب دیں، بجائے یہ کہ 1.5-2 منٹ کی آپ آڈیو بھیج رہے ہیں۔ آپ آسانی سے مجھے جواب دیں، کیونکہ یہ اصول فقہا نے متعین فرمائے ہیں۔ اگر کسی عبارت کو کفریہ کہنا ہے تو ان اصولوں کے تحت کہنا ہوگا، نہ یہ کہ جس کا آپ سے بغض ہو اس کو کفر کہہ دیا، یا آپ کے دماغ میں کسی کوئی عبارت آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ نے گستاخی کہہ دیا اس کو، تو آپ کے مطابق کوئی نہیں چلے گا۔ اصولوں کے تحت بات ہوگی تو بات مزہ آئے گا کرنے میں، اور سب دیکھیں گے کہ آپ جو اعتراض کرتے ہیں یا جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے اعتراض کیے ہیں وہ اصولوں کے مطابق ہیں یا انہوں نے جل کر اپنی اندر کی بھڑاس نکالی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے
کیونکہ جب اصول بات ہوگی تو سب کھل کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کی علمی حیثیت بھی کیا ہے اور آپ کے اعلیٰ نے حضرت جو اعتراض کیے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں, پھر آگے چلتے ہیں. امید ہے کہ آپ وضاحت سے جواب دیں گے اور مختصر جواب دیں گے, بجائے کہ فالتو کی لمبی لمبی ٹیکسٹ بھیجیں. پھر جو آپ نے بات کی کہ حرمین شریفین کے فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے فلاں فلاں اسلام حرمین میں, تو اس میں بات کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے کیا جو ہے وہ خیانت کی ہے حفظ الایمان کے ساتھ, وہ بھی آئے گی انشاءاللہ بات. علماء حرمین کو کیا دھوکہ دیا ہے وہ بھی سامنے آئے گی انشاءاللہ آئے گی. لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دیں, ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں انشاءاللہ. پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ شریع کی کون سی قسم ہے. ٹھیک ہے, آپ کے دعویٰ ہے اس دعوے کی وضاحت کر رہا ہوں میں, یہ اصول کے مطابق ہے. امید ہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے. اصول کے مطابق ہم چلیں گے. آپ مفتی کراتے ہیں, مناظر کراتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ باتیں. تو برائے مہربانی میرے سوال کا جواب دیں. آپ لمبی لمبی ٹیکسٹ بھیجنے کے بجائے میرا جواب دیں جس میں میرے سوال کا جواب ہو. فالتو کی ایسی باتیں نہ کریں جس میں جو ہے وہ میں نے سوال ہی نہ کیا ہو. اور اس آیت کے شان نزول کو آپ دیکھ لیجئے. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان, اور جن کی شان یہ ہے کہ آپ کے انور شاہ کاشمیری دیوبندی اور فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جنہوں نے 20 سے زیادہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت کی ہے. وہ فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے شاگرد حضرت مجاہد ہیں, ان کے قول کو نقل کرتے ہیں. عن مجاہد قال قال رجل من المنافقین یحدثنا ان محمد ناقۃ فلان بوادی کذا وکذا وما یدریہ بالغیب, کہ وہ منافق جو تھا اس نے صرف اتنا کہا کہ نبی کو غیب نہیں جیسے اور انسان نہیں جانتے, تو اللہ نے اس کے کفر کا فتویٰ صادر فرما دیا. اور یہاں آپ کے مولوی نے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو بچوں, پاگلوں اور جانوروں سے تشبیہ دی ہے. بھاگنے کی کوشش مت کریں, آئیں موضوع پہ بات کریں. علی معاویہ صاحب, آپ کے ذہن پہ مجھے افسوس ہے اور آپ کے مبلغ علمی پر. جب میں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ اس عبارت میں گستاخی ہے اور اس عبارت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کو بچوں, پاگلوں اور جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے, تو اس عبارت کو ہی میں ثابت کرنے آیا ہوں, نہ کہ میں کوئی دوسری بات کر رہا ہوں. میں تو ہبرو زبان بول نہیں رہا ہوں, میں تو زبان اردو بول رہا ہوں اور بہترین اردو بول رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اردو سمجھ میں بات آتی نہیں ہے. تو میں اس کو ثابت کروں گا. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ میں تو بیٹھا ہوا ہوں ثابت کرنے کے لیے کہ جس پر علماء حرمین طیبین نہیں بلکہ علماء عرب و عجم نے, بلکہ آپ کے اشرف علی تھانوی نے بسط البنان میں اسی پر کفر کا فتویٰ صادر فرما دیا ہے. انشاءاللہ آپ تو پہلے آ جائیے نا. انشاءاللہ میں جو دعویٰ میں نے کیا ہے اس دعویٰ کو میں ثابت کروں گا انشاءاللہ. قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے سمجھا نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس پر فتویٰ لیا ہے جس پر آپ کے مولوی صاحب نے خود اپنے آپ پر کفر و ارتداد کا فتویٰ صادر فرما دیا. مدثر رضا صاحب, میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ پہ ایک سوال کر رہا کہ یہ عبارت شریف متبین ہے یا متعین ہے. اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں آیا. یہ ایک قرض, اور میں بار بار دہراتا رہوں گا, ایک قرض آپ پہ رہا. اب دوسرا میرا سوال ہے کہ آپ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی جو عبارت پیش کر رہے ہیں اس سے آپ کیا ثابت کریں گے, لزوم کفر یا التزام کفر؟ ٹھیک ہے, آپ کیا ثابت کریں گے, لزوم کفر یا التزام کفر؟ میں انشاءاللہ اصولوں کے تحت بات کروں گا. میں ادھر ادھر بھاگنے کا قائل نہیں ہوں, میں اصول میں بات کرنے کا قائل ہوں, کیونکہ اصول کے مطابق ہی بات ہوگی. اصول کے مطابق ہی کسی عبارت کی گستاخی اور ایمان والی ہونے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا, نہ کہ آپ کی سمجھ کے مطابق. تو یہ اصول ہیں. پہلے اصول سے تو آپ بالکل ہی, آپ کو پتہ ہی ہے. تو ایک سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے متعین متبین کا, وہ آپ پہ قرض ہے اور رہے گا انشاءاللہ. دوسرا سوال ہے کہ آپ حضرت تھانوی سے کیا ثابت کریں گے, لزوم کفر یا التزام کفر؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. برائے مہربانی جواب دیں. میں سائل ہوں آپ سے, آپ کے دعویٰ کی تنقید کروا رہا ہوں, یہ میرا حق ہے. اب مجھے جواب دیں. ارے مولوی صاحب, ثابت اس کو کیا جاتا ہے جو پہلے سے ثابت نہ ہو. آپ کے اشرف علی تھانوی نے کا جو یہ عبارت یہ ہے, جو حفظ الایمان کی جو یہ ناپاک بولی ہے, اس پر علماء حرمین طیبین نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کفر ہے, اور یہ صریح کفر ہے, یہ بدترین گالی ہے. اور یہاں تک لکھا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر. اور مولوی صاحب, اگر اس ناپاک بولی میں کفر نہیں تھا
اور اس میں اگر گندی گالی میرے کریم آقا کی شان میں نہیں تھی تو پھر آپ کے مولوی خلیل احمد امبیٹوی کو جو سوال کیا گیا تھا المحند علی المفند جو آپ کی کتاب ہے اس میں اس پورے بولی کو کیوں نہیں لکھا گیا؟ اس لیے کہ خلیل احمد امبیٹوی بھی جانتے تھے کہ اس میں بدترین گالی ہے، اس لیے پورے اس عبارت کو کھا گئے آپ کے مولوی صاحب اور اس عبارت کو نقل نہیں کیا۔ انشاءاللہ وہ تو مناظرہ میں دکھاؤں گا نا میں کہ اس میں کیوں نہیں لکھا۔ جو لفظ ایسا تشبیہ کے لیے آ رہا تھا اس لفظ ایسا المحند میں کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے مولوی کو بھی معلوم تھا کہ اس میں بدترین گالی ہے، ایک نمبر۔ دوسری بات یہ ہے مولوی صاحب، مجھے ثابت نہیں کرنا ہے، یہ ثابت آلریڈی ہو چکا ہے کہ آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کو بچوں، پاگلوں، جانوروں، گدھوں سے تشبیہ دی ہے۔ تو میں یہی تو چاہتا ہوں کہ آپ آئیے اس کو ثابت کر دیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین کا مصداق بنتے ہوئے میں اس کو ثابت کروں گا کہ یہ کفر۔ پہلا سوال آپ پہ ابھی تک کر چلتا ہوا آ رہا ہے صریح متبین و متعین کا، اور انشاءاللہ آپ پر ہی قرضہ رہے گا۔ پھر میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ حضرت تھانوی نے خود کہا ہے کہ جو مطلب لیا گیا ہے وہ کفر ہے، تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے اقرار کر لیا کہ جو مطلب آپ کے گندے ذہن میں آیا ہے، گندا مطلب حضرت تھانوی کفر سمجھ رہے ہیں اس کو، تو آپ کا دعویٰ التزام دھڑام سے گر گیا، اس کا جواب کوئی نہیں دیا آپ نے۔ تیسرا پھر میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے ادھوری بات کیوں پیش کی؟ اگر ایک دو لائنیں آگے اور پیش کر دیتا تو مطلب واضح تھا، تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ خیانت کیوں کی؟ تو آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ چوتھا پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ عبارت پوری شرعی کفر ہے، ٹھیک ہے، تو جب عبارت بقول آپ کے شرعی کفر ہے، کوئی اور مطلب نکلتا بھی نہیں ہے اس کا، تو ایسا تو حالانکہ لفظ شرعی نہیں ہے، ایسا لفظ شرعی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسا کہ مختلف معنی آتی ہیں اور اہل لغت نے بھی مختلف معنی لکھی ہیں، تو جب ایسا شرعی نہیں ہے اپنے مطلب میں، اس میں مختلف معنی آتی ہیں، تو آپ کا دعویٰ شراب دھڑام سے گر گیا۔ یہ سوالات میرے آپ سے تھے۔ اب اور سوال قائم کرتا ہوں میں آپ سے، آپ نے کہا کہ اس عبارت میں ایسا تشبیہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے، تو بسم اللہ آپ پیش کریں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس عبارت میں ایسا لفظ تشبیہ کے لیے ہے؟ یہ 4 سوالات آپ سے ہوئے۔ پہلا سوال صریح متبین متعین والا جس سے آپ کی بولتی بند ہے اب تک۔ دوسرا سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ حضرت تھانوی نے خود اس عبارت کو کفری، اس مطلب کو کفری کیا کہا ہے، جو مطلب اعلیٰ حضرت نے لیا ہے، تو جس مطلب کو تھانوی کفر کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ کیسے ہوگا؟ یہ 2 سوالات۔ تیسرا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے ادھوری عبارت کیوں لکھی اسلام میں۔ چوتھا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جب آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عبارت صریح ہے تو ایسا لفظ صریح تو نہیں ہے، جب صریح نہیں ہے تو پھر آپ کا دعویٰ شراب گیا۔ یہ 4 سوال۔ سوال 5واں آپ سے میں نے یہ کیا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہاں ایسا لفظ تشبیہ کے لیے ہی ہے، تو اس کی دلیل پیش کریں۔ بسم اللہ۔ 5 سوال آپ پہ کر دیں، اب ان کا جواب دیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ علی معاویہ صاحب، آپ تکفیری اصول پہ ہم سے بات کرنے نہیں آئے ہیں، یا میں آپ سے تکفیری اصول پہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے جو عبارت پیش کیا ہے اس میں لزوم کفر کا شائبہ تک نہیں ہے، یہاں التزام کفر ہے، اور مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں اس کو باضابطہ لکھا ہے، اور اپنے کفر و ارتداد کا فتویٰ خود سے بسط البنان میں صادر فرما دیا ہے، صرف جملوں کا ہیر پھیر کیا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو ثابت کروں گا۔ اور رہی بات کہ آپ حفظ الایمان کی عبارت کو ٹچ کیوں نہیں کر رہے ہیں، میں کیا ثابت کروں گا، وہ تو بعد کی بات ہے نا۔ میں نے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ جو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس پر کوئی تعویل نہیں، اس پر کوئی عذر نہیں ہوگا، وہ کافر ہے، اور اس کے کفر پہ کوئی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ اس پر قرآن شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اے محبوب، جب آپ ان سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی مذاق ہنسی کھیل میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ سے، اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے استہزاء کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا،
عذر نہ پیش کرو، بہانہ نہ بناؤ، کافر ہو چکے ایمان لا کر۔ مولوی صاحب اگر تفسیر جلالین آپ کے پاس ہو تو دیکھ لینے، تو کہیے تو میں بھیجتا ہوں۔ اور تفسیر ابن جریر جنہیں سید و طائفۃ المفسرین کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی تفسیر ابن جریر میں اس کو لکھا ہے، اس کے شان نزول کو۔ تو مولوی صاحب میں نے کہہ دیا ہے نا کہ یہ صاف کفر ہے اور صریح کفر ہے اور گندی گالی ہے میرے کریم آقا کی شان میں، جس پر علماء حرمین طیبین 33 علماء نے کافر ہونے کا فتویٰ دیا اس عبارت پر، اور یہ بھی کہا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ اگر یہ لزوم کفر ہوتا تو یہ کبھی نہیں ہوتا، یہ التزام کفر ہے، اس لیے کہ اس کو لکھا گیا، اب پلس اس پہ توبہ نہیں کی گئی بلکہ بسط البنان لکھ کے اس کے کفر پر اور ڈگری دے دی گئی۔ اب سنیے مولوی صاحب، آپ کے اشرف علی تھانوی کیا لکھتے ہیں؟ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہیں یا کل؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید، بکر، سبی، مجنون، جمی بہائم یعنی کتے کو، خنزیر کو، گدھے کو، پاگل کو، سب کو حاصل ہے۔ اب بتاؤ مولوی صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ علم ہے جس علم کو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کر کے یہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سکھا دیا تم کو جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اور یہ تم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اس علم شریف کو گدھے، بچے اور پاگلوں سے آپ کے مولوی نے تشبیہ دی گئی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں گستاخی اور کفر آپ ثابت کریں گے۔ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ، آپ تو موضوع مناظرہ پہ آ جائیے نا۔ چلے ماشاءاللہ آپ نے یہ بات تو مان لی کہ آپ حضرت تھانوی سے یہ دکھائیں گے کہ جو مطلب احمد رضا خان نے لیا ہے وہی مطلب میرا ہے حفظ ایمان کا، ٹھیک ہے؟ آپ دکھائیے گا، آگے چلیں گے تو میں آپ سے مطالبہ کروں گا آگے چل کے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ جو مطلب جو حفظ ایمان کی بات ہے اور جو نبی کے علم کو ان جانوروں کے برابر کہے اس پہ تھانوی نے فتویٰ کفر دیا ہے، تو ماشاءاللہ تو یہ آپ نے خود ثابت کر دیا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ آپ کے لیے گئے مطلب کو کفر سمجھتے ہیں۔ تو جس کو وہ کفر سمجھتے ہوں گے تو اپنا ظاہر بات ان کا وہ تو گدا نہیں ہوگا۔ تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی بڑی مہربانی، آپ نے تسلیم کر لیا کہ حضرت تھانوی آپ کے ذہن کے مطلب کو کفر سمجھتے ہیں، جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے علماء حرمین کو پیش کیا کہ تھانوی یہ کہتا ہے، تو وہ مطلب جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے جا کے پیش کیا، حضرت تھانوی نے فتویٰ کفر دیا اس پہ، تو ماشاءاللہ آپ نے اقرار کر لیا۔ تو یہیں آپ نے بحث ختم کر دی کہ آپ کا دعویٰ التزام یہی ختم ہو گیا کہ حضرت تھانوی اس بات کو کفر سمجھتے ہیں جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے سمجھی ہے۔ تو ماشاءاللہ مبارک ہو دیوبندیوں، ان کا مناظر جو ہے یہیں بات مان لیا آگے چلنے سے پہلے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ پہ پہلا سوال قرض ہے، صریح متبین ہے یا متعین ہے، آپ اس کے مقروض ہیں ابھی چلتے آ رہے ہیں۔ دوسرا میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ التزام ثابت کریں گے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ جو مطلب احمد رضا خان نے میری عبارت کا لیا وہی میرا مطلب ہے، یہ ہوتا ہے التزام، ٹھیک ہے؟ آپ کو لگتا ہے پڑھانا پڑے گا سب کچھ مجھے، تو اس طرح کا ہے کیا آپ الزام ثابت کریں گے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے واقعی آپ کے جو اعلیٰ حضرت نے مطلب گھڑا تھا، جو ان کے ذہن میں آیا تھا کہ حضرت تھانوی نے بھی وہی مطلب لیا؟ اگر ہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ثابت کروں گا کہ وہی مطلب لیا جو اعلیٰ حضرت نے لیا ہے، تو ہو گیا التزام، ورنہ التزام نہیں ہوگا تو آپ کا دعویٰ الزام دھڑام سے گر جائے گا۔ تو آپ کو یہ دکھانا ہوگا مناظرے میں کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے التزام کیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ علماء حرمین کی بات آپ نہ کریں، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ علماء حرمین کی بات جب پہنچے گی تو بس پہ آئیں گے انشاءاللہ کہ علماء حرمین سے آپ کے اعلیٰ حضرت نے کس طرح کی عبارت پیش کی ہے، کتنی عبارت پیش کی ہے، حسام میں کیا خیانت کی ہے، وہ پیش کریں گے انشاءاللہ ہم، ٹھیک ہے نا؟ اور المحنت کی بات آپ نے کی ہے تو المحنت میں حضرت نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں عبارت لکھ رہا ہوں، بہرحال یہ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو آپ پہ یہ ثابت کرنا لازمی ہوگا کہ آپ حضرت تھانوی سے دکھائیں کہ واقعی جو مطلب احمد رضا خان نے میری عبارت کر لیا ہے میرا بھی وہی مطلب ہے، تو پھر ہوگا التزام۔ اگر حضرت تھانوی نے انکار کیا ہو احمد رضا خان کے مطلب کا تو آپ کا دعویٰ التزام دھڑام سے گر جائے گا۔ یہ بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ علی معاویہ صاحب، میرے اکابر نے کیا لکھا ہے آپ اس پہ نہ جائیے۔ میں نے جو آپ کے گھر کی ایک کتاب ہے جس کا نام حفظ الایمان ہے، جس پر علماء حرمین طیبین نے اور خود اشرف علی تھانوی نے
اس پر اپنے کفر پر ڈگری دے دیا ہے بسط البنان میں، تو اس عبارت کو میں نے پیش کیا ہے اور میں نے صاف ظاہر کر دیا ہے کہ یہ صریح کھلی ہوئی گستاخی بدترین کفر ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی توہین کرے وہ کافر ہے۔ اور خود قاضی ایاز شفا شریف میں اس بات کو تحریر فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین شریف کو جتوا کہے یا حضور کے قمیض مبارک کو گندا کہے یا میلا کہے وہ واجب القتل ہے۔ مولوی صاحب، جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے کافر ہے۔ یہاں پھر میں نے آپ سے کہا ہے کہ فقہا کے اصول کو آپ ہم کو مت سمجھائیے، آپ اپنی کتابوں میں دیکھیں کہ اسی اصول کو آپ کے فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں باضابطہ قاضی ایاز کے اس قول کو لکھا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ فقہا کے اصول بتائیے۔ مولوی صاحب، میں جانتا ہوں آپ کے پورے جتنے آپ کے دیوبند مسلک کے مناظر ہیں، میں سب کی حیثیت جانتا ہوں کہ آپ جو ہے حفظ الایمان کے اس ناپاک اور غلیظ عبارت کو آپ ٹچ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی نظر میں یہ کفر نہیں ہے، اس میں گستاخی نہیں ہے، تو آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آپ ثابت کر دیجئے کہ اس میں گستاخی نہیں ہے، اور میں ثابت کر دیتا ہوں کہ اس میں کتنی بڑی گستاخی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کی کتابوں سے، قرآن سے، سنت سے، اجماع اور قیاس سے، ہر جہت سے میں ثابت کر دوں گا کہ اس میں بدترین گستاخی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ مولوی معاویہ صاحب، ہم آپ لوگوں کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے۔ مدثر رضا صاحب، آپ کسی شخصیت کی بات کو کفر ثابت کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کفر کے اصول ہے اس پہ بات نہ کرو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ آپ مناظر ہیں اور مفتی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اصول کو سامنے رکھ کے ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلہ فقہ کا اگر ہم نکالیں گے تو اصول کے تحت نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے، تو اگر آپ کسی کافر کہو گے، کسی کو گستاخ کہو گے، تو وہ اصول کے تحت ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی لیے میں آپ سے بحث کر رہا ہوں تاکہ سب دیکھ لیں کہ آپ کی علمی حیثیت کیا ہے، آپ کو کتنے اصول پتہ ہیں۔ آپ نے ایک سوال کا جواب دیا تو نہیں، شرعی متبین ہے یا متعین ہے، یہ آپ کا سوال ابھی تک قرض ہے۔ دوسرا سوال میں آپ سے کیا لزوم الزام کا، اور آپ نے یہ کہا کہ لزوم کا شائبہ نہیں ہے بلکہ التزام ہے، ٹھیک ہے جی، بقول آپ کے التزام ہے، یعنی آپ دکھائیں گے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کہ جو مطلب آپ کی اعلیٰ حضرت نے لیا ہے حسام الحرمین میں یا بریلوی لیتے آ رہے ہیں، وہی مطلب حضرت تھانوی نے لیا ہے اس عبارت کا، تو مطلب آپ یہ ثابت کریں گے۔ تو آپ اس کا ذرا وضاحت فرمائیں کہ آپ جو مطلب آپ لیتے ہیں بریلوی حضرات، کیا آپ وہی بات ثابت کریں گے کہ تھانوی نے فرمایا ہو کہ واقعی جو احمد رضا خان نے مجھ پہ الزام لگایا ہے واقعی میرا وہی عقیدہ ہے، یا جو اس نے اعتبار سے سمجھا ہے واقعی میرا وہی عقیدہ ہے؟ یہی ہوتا ہے نا الزام یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طرح دکھائیں گے تو بتائیں مجھے، واضح فرمائیں بات یہ تاکہ بات واضح ہو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ مولوی صاحب، میں نے آپ شاید بھول گئے ہیں، میں نے حفظ الایمان کی جو عبارت ہے، میں نے اسی عبارت کو صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہٹا کر لفظ ایسا کو آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی کے لیے پیش کیا ہے کہ اگر اشرف علی تھانوی کی ذات پر علم کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو اس سے بعض علم مراد ہے یا کل، اگر بعض علوم مراد ہیں تو اشرف علی تھانوی کی ہی کیا تخصیص، ایسا علم تو کتے، گدھے، جانور، پاگل کو بھی حاصل ہے۔ تو مولوی صاحب، آپ کے حکیم الامت اور آپ کے جو مجدد ہیں ان کے علم کی تشبیہ گدھے، کتے، پاگل سے ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہاں میں مدعی ہوں، دعویٰ میرا ہے، لفظ ایسا جو ہے یہاں تشبیہ کے لیے ہے، آپ اس کا دفاع کریں، آپ بتائیے کہ یہاں لفظ ایسا کس لیے ہے، اور انشاءاللہ ابھی آنے دیجئے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ ابھی تو میں آپ کے گھر سے ہی ثابت کروں گا نا کہ لفظ ایسا کس لیے ہے۔ تو مولوی صاحب، پہلے یہ بتائیے کہ جو یہاں پر اشرف علی تھانوی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کو بچوں، پاگلوں اور جانوروں سے تشبیہ دی ہے، یہاں جو لفظ ایسا ہے وہ کس لیے ہے یہاں؟ مجھے یہ بتائیے۔ آپ سوال آپ مجھ سے مت کریں، مدعی میں ہوں، میں سوال کروں گا، مجیب آپ ہیں، آپ جواب دیں گے، آپ جواب دیجئے، ہے نا۔ آپ حفظ الایمان کی عبارت پہ بات کیجئے، آپ دفاع کیجئے اس کا، اور آپ کے حفظ الایمان کو ٹچ ہی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے نہیں ٹچ کر رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں میں نے ایک سوال کیا آپ سے، آپ کھا گئے کہ اشرف علی تھانوی کے علم کی اس میں گستاخی ہوئی کہ نہیں، اشرف علی تھانوی پر کی ذات پر ہم نے جو فٹ کیا ہے اس کو عبارت کو، اس میں اشرف علی تھانوی کی توہین ہو رہی ہے کہ نہیں،
میں یہ کہہ رہا ہوں، اور آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں مولوی صاحب. آپ پہلے یہ بتائیے کہ لفظ ایسا یہاں تشبیہ کے لیے ہے، میں کہتا ہوں یہاں تشبیہ کے لیے ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہاں لفظ ایسا کس لیے ہے. الحمدللہ 4 سوالات کا آپ پہ ابھی تک قرض ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر آپ نے دوبارہ اشیاب ثاقب کی بات کو دہرایا جو میں نے وضاحت کر چکا ہوں کہ آپ میں اگر ہمت ہے تو اگلا صفحہ، اگلے 2 صفحات پیش کریں اشیاب ثاقب کے، جہاں حضرت نے وضاحت فرمائی ہے اور بالکل اس مطلب کا انکار کیا ہے جو مطلب آپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو مطلب آپ لیتے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت نے لیا ہے، اس کا حضرت نے بالکل صاف انکار کیا ہے کہ نبی کے علم سے تشبیہ نہیں ہے. بعض علم غیب میں تشبیہ ہے، یعنی بعض علم غیب بقول سائل کے اگر زید عمر بکر کے پاس ہے تو وہی علم نبی کے پاس بھی ہے. تو بعض علم، یعنی بعض علم لازمی نہیں کہ نبی کے علم جتنا ہی ان کا علم ہو، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی بعضیت کی بات ہو رہی ہے، آپ نے خود نے کہا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت مدنی رحمہ اللہ نے واضح کہہ چکے ہیں جو آپ مطلب لے رہے ہیں حضرت کا وہ مطلب ہے ہی نہیں. تو ماشاءاللہ آپ پہ 4 سوال قرض ہوئے ہیں. اب ایک اور میں آپ کو بھیجتا ہوں اصول آپ کے گھر سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی جو ہے وہ مناظرہ کر رہے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے مناظر بننے کی. آپ کو اصول نہیں پتا. 4 سوال تو آپ پہ قرض ہیں، وہ آپ کو یاد ہوں گے. اب 5واں سوال آپ کو میں بھیج رہا ہوں، اب ذرا اس کا جواب دیجیے گا. لے جائیے، میں آپ کو فوٹو بھیجتا ہوں حسام الرحمن کی. یہ آپ پہ سوالات میرے قرض ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے یہ کہا کہ مدعی میں ہوں، سوال میں کروں گا. یہ عجیب مدعی ہو گیا جو سوال کرے گا. سائل سوال کرتا ہے، مدعی سوال کرتا ہے. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس عبارت میں گستاخی ہے، تو میں سوال کروں گا آپ سے کہ کس طرح گستاخی ہے. آپ مدعی ہیں، آپ کا دعویٰ ہے، میں سائل ہوں، میں سوال پوچھوں گا، آپ میرے جواب دیں گے. یہ آپ نے نیا مناظرہ کہاں سے شروع کر لیا بھائی؟ عجیب بات ہے. پھر آپ نے کہا کہ میں نے تھانوی کا نام فٹ کیا اس عبارت میں، نبی کا نام ہٹا کے، تو کوئی گستاخی نہیں ہے. بات صاف ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے. میں وضاحت کر رہا ہوں، اسی کی وضاحت چل رہی ہے یہاں، اسی کی وضاحت میں کر رہا ہوں یہاں. تو آپ برائے مہربانی میرے ان 4 سوالوں کا جواب دیں جو آپ پہ کر رہے ہیں. بھی اور سوالات بھی ہیں، بے فکر ہو جائیں، آپ میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو. صریح متعین متفین کا جواب نہیں آیا. حسانوی نے اپنے مانا کہ حسانوی نے خود اس بار کو اس مطلب کو کفر کہا ہے جو آلاز نے لیا ہے. تو جو حسانوی نے کفر کہا ہے مطلب کو، ان کا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا دعویٰ التزام دھڑام فکر کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ حسام کی آدھی بار لکھی گئی ہے، آپ کے اعلان نے کیوں لکھی، پوری کیوں نہیں لکھی؟ کوئی جواب نہیں آیا. میں نے کہا کہ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ یہ عبارت کی صحیح ہے عبارت یہ. پھر میں نے کہا کہ لفظ ایسا صحیح ہے ہی نہیں، یہ بہت سارے معنی آتی ہیں، کہ آپ بھی قائل ہیں. تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ 4 سوال کر رہے ہیں آپ پہ، اور بھی سوال آ رہے ہیں، دل تھام کے رکھیے. یہ کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے حسام الرحمن جو پیش کی، اس میں اس نے ادھوری عبارت کیوں پیش کی؟ اس نے ادھوری عبارت کیوں پیش کی؟ آگے جو اصل مطلب جہاں سے عبارت کا واضح ہوتا ہے، ایک دو لائن اس نے آگے کیوں چھوڑ دی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب آپ دیں گے کہ علماء حرمین سے انہوں نے یہ بات پیش کی، ایسا کیوں ظلم کیا حفظ الایمان کی عبارت سے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا بھی جواب دیں گے. اور تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ صریح کفر ہے، یعنی اس میں کوئی تعویل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کے بارے میں بتائیں کہ ایسا کا لفظ صریح ہے یا غیر صریح ہے؟ کیا ایسا کا لفظ صرف تشبیہ کے لیے ہی آتا ہے یا کسی اور کے لیے بھی آتا ہے؟ تو اتنا وضاحت فرمائیں تاکہ سب عوام دیکھ لے کہ آپ کا دعویٰ شرعیت کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ پہلا سوال آپ کو جواب نہیں دے گا، ابھی نہیں، اب تک نہیں دیا آپ نے. متبین متعین والا ایک قرضہ یہ آپ پہ ہوا. اب میں نے آپ سے اور سوالات قائم کیے ہیں، امید ہے کہ آپ جواب دیں گے مجھے. اور مولوی معاویہ صاحب سن لیجئے، یہ آپ کے حسین احمد مدنی ہیں جو آپ کے شیخ الاسلام ہیں. انہوں نے شہاب الثاقب میں حفظ الایمان کی بحث میں یہ لکھا ہے کہ اس سے بھی اگر قطع نظر کریں تو لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے. مولوی صاحب یہ آپ کے گھر سے بھی میں نے پیش کر دیا ہے کہ لفظ ایسا جو یہاں پہ ہے وہ تشبیہ کے لیے ہے، دیکھ لیجئے. علی معاویہ صاحب آپ پھر راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اور غلط مبحث کر رہے ہیں. اگر آپ کی نگاہوں میں، اگر آپ کی نظر میں حفظ الایمان میں کوئی گستاخی نہیں ہے، وہ عبارت بالکل بے غبار ہے، اس عبارت میں ذرہ برابر بھی کوئی کفر آپ کو نظر نہیں آتا، تو آپ اس کو ثابت کریں. میں دعویٰ پہ دلیل پیش کروں گا. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. میں مدعی ہوں اور میں دعویٰ پیش کیا ہے میں اس پر دلیل پیش کروں گا کہ کس طرح گستاخی ہے. اور میں نے آپ نے جو فقہا کے اصول بتائے ہیں، تو اس وقت وہ اصول کہاں تھا جس وقت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پر آپ بغض و عناد کی بنیاد پر فتویٰ صادر کر رہے تھے؟ مولوی صاحب
میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہتا ہوں کہ یہ صریح کفر ہے، کھلی ہوئی گستاخی ہے. آپ ہمت دکھائیے، جرت دکھائیے اور میدان مناظرہ میں آئیے اور حفظ الایمان کی ناپاک اور غلیظ عبارت کو آپ بے غبار ثابت کیجیے. اور ہم کیا، فقہا، میرے اکابر، میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے علماء حرمین طیبین سے اس پہ فتویٰ لیا ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، کہ جو اس عبارت کے کفریے پر اور جو اس کے قائل پر، اس کے متکلم پر جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. اور مولوی صاحب آپ بھاگ رہے ہیں، بھاگیے مت، آپ آئیے میدان مناظرہ میں بات کریں. اور یہ صریح متعین ہے کہ صریح متبین ہے وہ تو بات آپ چھوڑ دیں. اقسام یہاں میں بیان کرنے نہیں آیا ہوں، بات حفظ الایمان کی عبارت پہ میں کر رہا ہوں. بات آپ حفظ الایمان کی ناپاک عبارت پہ کریں. میں دعویٰ پیش کیا ہے، دلیل دوں گا، آپ اس کا دفاع کریں. آپ مجیب ہیں، اس کا جواب عطا کیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ بھاگیے مت. حفظ الایمان کی عبارت کو آپ نے اب تک چھوا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عبارت جو ہے ناپاک اور غلیظ عبارت ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کے گھر سے اس عبارت کو غلیظ ثابت کر دوں گا انشاءاللہ. گھبرائیں نہیں آپ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد. مولوی صاحب، آپ جو لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، دھوکہ نہ دیجیے. اشرف علی تھانوی نے خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اے محبوب، یہ اللہ کو اور اس مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن یہ خود دھوکے میں ہیں. مولوی صاحب، آپ کفر بول دیجئے، آپ اپنی کتاب میں کفر چھاپ دیجئے اور اس کے بعد پھر وضاحتی بیان دے دیجئے تو وہ آپ کے کفر پر اقبالی ڈگری ہے. اور مولوی اشرف علی تھانوی نے توبہ نہیں کیا ہے. اور یہ لفظ ایسا صریح ہے کہ نہیں، یہ بات اس پہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہاں جو لفظ ایسا ہے حفظ الایمان کی عبارت میں، یہ کس لیے ہے؟ لفظ ایسا یہاں تشبیہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ اور مولوی صاحب، اسی عبارت کو میں خود سے پڑھتا ہوں اور آپ خود دیکھیں. اگر اشرف علی تھانوی کی ذات پر علم کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے بعض علم مراد ہے یا کل؟ اگر بعض علوم مراد ہیں تو اس میں اشرف علی تھانوی ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو کتے کو، گدھے کو، خنزیر کو، سور کو، پاگل کو حاصل ہے. تو اب مولوی صاحب بتاؤ کہ اس میں اشرف علی تھانوی کی گستاخی ہوئی کہ نہیں؟ اور اشرف علی تھانوی کے علم کی جو آپ کے مجدد اور آپ کے حکیم الامت ہیں، ان کے علم کو میں نے گدھے، پاگل اور مجنون سے میں نے تشبیہ دیا کہ نہیں؟ اور آپ کے گھر سے دکھاؤں گا کہ یہ ایسا لفظ کس لیے یہاں متعین ہے انشاءاللہ. گھبرائیں نہیں مولوی صاحب آپ. الحمدللہ 4 سوالات کا آپ پہ ابھی تک قرض ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر آپ نے دوبارہ اشیاب ثاقب کی بات کو دہرایا جو میں نے وضاحت کر چکا ہوں کہ آپ میں اگر ہمت ہے تو اگلا صفحہ، اگلے 2 صفحات پیش کریں اشیاب ثاقب کے، جہاں حضرت نے وضاحت فرمائی ہے اور بالکل اس مطلب کا انکار کیا ہے جو مطلب آپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو مطلب آپ لیتے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت نے لیا ہے، اس کا حضرت نے بالکل صاف انکار کیا ہے کہ نبی کے علم سے تشبیہ نہیں ہے، بعض علم غیب میں تشبیہ ہے. یعنی بعض علم غیب بقول سائل کے اگر زید عمر بکر کے پاس ہے تو وہی علم نبی کے پاس بھی ہے. تو بعض علم، یعنی بعض علم لازمی نہیں کہ نبی کے علم جتنا ہی ان کا علم ہو، یہ مطلب نہیں ہے. یعنی بعضیت کی بات ہو رہی ہے، آپ نے خود نے کہا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت مدنی رحمہ اللہ نے واضح کہہ چکے ہیں جو آپ مطلب لے رہے ہیں حضرت کا وہ مطلب ہے ہی نہیں. تو ماشاءاللہ آپ پہ 4 سوال قرض ہوئے ہیں. اب ایک اور میں آپ کو بھیجتا ہوں اصول آپ کے گھر سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی جو ہے وہ مناظرہ کر رہے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے مناظر بننے کی. آپ کو اصول نہیں پتا. 4 سوال تو آپ پہ قرض ہیں، وہ آپ کو یاد ہوں گے. اب 5واں سوال آپ کو میں بھیج رہا ہوں، اب ذرا اس کا جواب دیجیے گا. لیجیے، میں آپ کو فوٹو بھیجتا ہوں حسام الرحمین کی. میں نے آپ کو حضرت تھانوی کی جو ہے وہ خود مطلب جو انہوں نے لیا ہے، وضاحت جو کی ہے وہ خود میں نے پیش کیا ہے. کتنی وضاحت سے حضرت فرما رہے ہیں، سب اسکین پڑھ سکتے ہیں. اور اوپر جو اصول میں نے لکھا ہے حسام الرحمین کا کہ فتویٰ ان پہ ہے جو قائل نے خود دل کفر مراد لیا ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت تھانوی اس کا انکار کر رہے ہیں جو آپ نے کفر کا مطلب لیا ہے. تو اس اصول کے مطابق آپ کا فتویٰ کفر دھڑام سے گر گیا، حضرت تھانوی مسلمان ثابت ہو گئے الحمدللہ. اب جو میں جو 5 سوالات کیے تھے ان میں سے آپ نے صرف ایک کا ہی جواب دیا ہے، باقی جوابات آپ شاید 11ویں کا کھیر سمجھ کے کھا گئے ہیں. صریح متعین متبین والا پہلا سوال قرض تھا، جواب نہیں آیا. حضرت تھانوی کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ اس نے خود لکھا ہے کہ یہ مطلب جو لیا گیا ہے وہ کفر ہے. تو میں نے کہا تھا کہ اگر وہ اس مطلب کو جو آپ نے لیا ہے کفر کہتے ہیں تو ان کا عقیدہ کیسے ہوا؟ کوئی جواب نہیں آیا. اس پہ آپ کا دعویٰ الزام ختم ہو گیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسرا سوال تھا کہ حسام میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے آدھی عبارت کیوں نقل کی ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. میں نے کہا کہ عبارت میں صریح
آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ عبارت صحیح ہے، تو اس میں لفظ ایسا ہے اور ایسا تو لفظ صحیح تو نہیں ہے، ایسا کی بہت ساری معانی اور بھی آتی ہیں، تو آپ کا دعویٰ شرعت یہاں بھی گیا تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 5 سوال کا آپ نے جواب دینے کی کوشش کی۔ میں نے سوال کیا تھا کہ آپ نے دلیل پیش کی ہے کہ یہاں ایسا تشبیہ کے لیے ہے، تو آپ دلیل دیں۔ تو آپ نے دلیل میں اصحاب ثاقب کی ادھوری عبارت پیش کی، آگے جو حضرت نے پوری تفصیل کی ہے وہ آپ پتہ نہیں کیا سمجھ کے کھا گئے ہیں، یہ تو پھر آپ بتائیں گے کیا سمجھ کے کھا گئے ہیں آپ۔ تو حضرت نے جو اصحاب ثاقب کی آپ نے بات پیش کی ہے تو اس میں حضرت یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ تشبیہ ہر چیز میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور آگے آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ تشبیہ بعض علم غیب میں ہے۔ آپ اگلا سوال پڑھیں ذرا اصحاب ثاقب کا۔ خیانت تو ویسے آپ کے اعلیٰ حضرت چلتی آ رہی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، اگلے صفحے پہ یہ فوراً حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں تشبیہ بعض علم غیب میں ہے، نہ کہ نبی کے علم میں۔ تو ماشاءاللہ یہ تو آپ کی علمی حیثیت ہے کہ آپ ادھوری باتیں کاٹ کاٹ کے پیش کرتے ہیں، اور دعویٰ مناظر ہونے کا ماشاءاللہ یہ تو آپ کی علمی حیثیت ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ بڑے علامہ ہیں، آپ کی علمی سے یہ ہے، ادھوری بات کاٹتے ہیں آپ۔ علی معاویہ صاحب، بات یہاں فتاوا کی نہیں ہو رہی ہے، بات حفظ الایمان کے ناپاک اور غلیظ عبارت کی ہو رہی ہے، آپ اس کا جواب دیجئے، آپ تکفیری اصول پہ مت آئیے۔ میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے اور آپ نے اس کو مان لیا ہے کہ یہاں نفس بعضیت میں تشبیہ دی جا رہی ہے اور بعض علم غیب میں تشبیہ دی جا رہی ہے، تو کیا آپ مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کو اگر کسی پاگل گدھے جانور سے تشبیہ دی جائے تو گستاخی ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب مجھے سوال کا جواب دیں، میں مدعی ہوں، آپ کا کام ہے جواب دینا، دفاع کرنا، حفظ الایمان کی عبارت سے بھاگیے مت۔ دودھ میرے سرکار کی سنت ہے، دودھ کا کھیر بنتا ہے اور میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ تو اب یہ مجھے بتائیے کہ کوا کی ہڈی اور کوا کا گوشت سمجھ کے آپ کھا گئے چونکہ آپ کے یہاں حلال ہے، خیر آپ نے سوال کیا تھا، اس کا میں نے الزامی جواب دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ حفظ الایمان میں لفظ ایسا کس لیے ہے؟ میں نے آپ کے گھر سے پیش کر دیا ہے کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے، اور دوسری عبارت میں اسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیاق کلام اور سیاق عبارت بوضاحت دلالت کرتے ہیں کہ نفس بعضیت میں تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو مولوی صاحب نفس بعضیت میں جو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کس کے علم کی تشبیہ دی جا رہی ہے؟ آپ کو شاید مشبہ بھی وجہ شبہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مشبہ کسے کہتے ہیں، وجہ شبہ کسے کہتے ہیں اور مشبہ بھی کسے کہتے ہیں۔ تو اس لیے مولوی صاحب پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے کہ اس عبارت میں لفظ ایسا کس لیے ہے یہاں۔ سنیں مولوی صاحب، سائل نے جو سوال کیا بالکل اس کے برعکس آپ کے مولوی نے جواب دیا۔ آپ کے مولوی نے کیا کہا کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو مولوی صاحب، اور پھر علم غیب کی 2 قسمیں کی، ایک کل اور ایک بعض، تو کل کو عقلی اور نقلی طور پہ باطل قرار دیا ہر کسی کے لیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اور جو لفظ بعض کہا تو بعض علوم غیبیہ میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ مولوی صاحب یہاں تخصیص کی صراحتاً نفی ہے کہ نہیں؟ اور لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے تو آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، پڑھ کے آؤ مولوی صاحب کہ مشبہ بھی وجہ شبہ کسے کہتے ہیں، اور یہاں نفس بعضیت میں جو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کس کے علم کی تشبیہ دی جا رہی ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی بات ہو رہی ہے، اب مولوی چاند پوری نے باضابطہ اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیبی ہی کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کہتے ہو کہ علم زید اور بکر کی بات ہے۔ مولوی صاحب دھوکہ مت دو، سوال کا جواب دو مولوی صاحب۔ دیکھیں وضاحت سے آپ کے اعلیٰ نے لکھا ہے کہ کتب فتاوا میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا ہے ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلو کفر مراد لیا ہو، ورنہ ہرگز کفر نہیں۔ یہ اصول آپ دیکھیں۔ اب اس اصول کے تحت مجھے آپ بتائیں کہ حضرت تھانوی نے آپ کا جو اعلیٰ نے مطلب لیا ہے اسام میں، کیا حضرت تھانوی نے ابھی وہی مطلب لیا ہے یا نہیں لیا؟ اب اس اصول کے تحت آپ حضرت تھانوی کو کافر ثابت کریں، اگر نہیں تو حضرت تھانوی کے کفر کا فتویٰ خود آپ پہ اعلیٰ حضرت پہ آئے گا کہ حضرت تھانوی جو ہے اصول کے تحت مسلمان ثابت ہو رہے تھے، کافر ثابت نہیں ہو رہے تھے، آپ کے اعلیٰ حضرت نے ان کو مسلمان کو کافر کہا تو خود کافر ہو گیا۔ تو یہ اصول مد نظر رکھیے اور مجھے بتائیں کہ حضرت تھانوی نے کہاں اقرار کیا ہے کہ جو مطلب احمد رضا خان نے لیا ہے وہی میرا مطلب ہے۔ تو یہ 4 سوال وہ، اب سوال 5واں یہ۔ مولوی صاحب میں نے آپ سے جو سوالات کیے ہیں آپ نے اس کا ایک بھی جواب نہیں دیا، اور صبح قیامت تک آپ جواب نہیں دیں گے۔ میں نے آپ کو کہا کہ جو بسط البنان میں لفظ ایسا بھی موجود ہے اور لفظ جیسا بھی موجود ہے، حفظ الایمان میں لفظ ایسا موجود ہے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ حفظ الایمان کی عبارت آپ بھاگ کے حسام الحرمین پہ جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب
آپ حسام الحرمین پہ نہیں جائیے، پہلے آپ اپنے اس عبارت پہ بات کریں، بھاگنے کی کوشش نہیں کیجیے، ایک نمبر۔ دوسری بات یہ مجھے بتائیے کہ اس عبارت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی ہے، اور بسط البنان میں آپ کے مولوی نے جو عبارت لکھی ہے، اس عبارت میں اور اس عبارت میں کیا فرق ہے مجھے بتائیے۔ سنیے، صرف جملے کا فرق ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ اشرف علی تھانوی کا چہرہ کتے کی طرح، گدھے کی طرح، بیل کی طرح، خنزیر کی طرح ہے، اب پھر کوئی دوسرا یہ کہے کہ اشرف علی تھانوی کے چہرے کی کیا تخصیص ہے، ایسا چہرہ تو گدھے، کتے، بیل کا ہے، تو مولوی صاحب بات تو ایک ہی ہو گئی۔ ہم نے اس کو اس طرح سے کہا، دوسرے نے اس طرح سے کہا، تو بولیے مولوی صاحب دونوں میں آپ کے اشرف علی تھانوی کی توہین ہے کہ نہیں؟ اور آپ کے مولوی صاحب نے حفظ الایمان میں لکھا، اور جب آپ کے مرتضی حسن چاند پوری نے پوچھا تو صاف انکار کر گئے کہ میں نے ایسی کوئی عبارت کسی کتاب میں لکھی ہی نہیں۔ اب بتائیے کتنا بڑا جھوٹ آپ کے مولوی صاحب نے بولا تھا۔ ارے مولوی علی معاویہ صاحب، آپ پھر اپنے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مجھے بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ سائل نے کیا سوال کیا ہے؟ سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ زید کو علم غیب ہے کہ نہیں، بکر کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ سائل نے یہ سوال کیا ہے؟ سائل کا سوال پڑھیے، جو سائل نے سوال کیا ہے اس کو پہلے پڑھیے، اس کے بعد جواب دیجیے۔ اور جہاں حفظ الایمان کی جو عبارت ہے، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ حفظ الایمان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض علم غیب کو گدھے، پاگل جانوروں سے تشبیہ دی گئی کہ نہیں؟ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے نہیں، لیکن جب میں نے آپ کے گھر کی عبارت پیش کی تو آپ مان گئے کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں زید کو بھی علم ہے، تو کیا جو زید کو علم ہے ویسے ہی علم نبی کریم کو ہے؟ کیا جو کتے کو علم جو ہے جیسا ہے ویسے ہی حضور کو ہے؟ مولوی صاحب، میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے اس کا آپ جواب دیں کہ اشرف علی تھانوی کو جو علم حاصل ہے اس میں اشرف علی تھانوی کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو کتے، سور، گدھے، بلے، کتیا سب کو حاصل ہے۔ تو اب بتائیے کہ آپ کے مریض، آپ کے حکیم الامت اور آپ کے مجدد کی توہین ہوئی کہ نہیں؟ مجھے بتائیے آپ۔ سب گروپ والے میرے محترم سامعین جو بھی ہیں اس گروپ میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سوالات ابھی تک ان پہ قرض ہیں۔ تیرا سوال شریع متعین متبین والا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تھانوی نے خود فتویٰ کفر دیا ہے ایسے ہی مطلب لینے کے لیے۔ میں نے کہا کہ پھر جب حضرت تھانوی نے مطلب لیا ہے کفر تو ان کا عقیدہ کیسے ہوا؟ تو آپ کا دعویٰ الزام گیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے سوال کیا تھا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے حسام میں حفظ الایمان کی ادھوری عبارت کیوں لکھی ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ عبارت صریح کفر ہے تو لفظ ایسا صریح تو نہیں ہے، اس کی مختلف معنی آتی ہیں، تو آپ کا دعویٰ اصرار تو گیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے آپ کے اعلیٰ حضرت سے اصول پیش کیا تھا کہ اگر قائل خود اس کا مطلب قائل ہو کفریہ مطلب کا تو پھر فتویٰ ہوگا۔ آپ نے حضرت تھانوی سے بالکل ثابت نہیں کیا۔ اب میں ثابت کروں گا کہ حضرت تھانوی نے کفریہ مطلب لیا ہے یا نہیں لیا۔ اب میں ان شاء اللہ اگلے لیٹر میں ثابت کروں گا، اگلی آڈیو میں۔ یہ سوال 5واں تھا کہ آپ قائل سے بھی وہی مطلب دکھاتے جو آپ نے سمجھا ہے گستاخانہ والا، کفریہ والا، تو آپ نے ثابت نہیں کیا۔ 6واں سوال میرا تھا کہ اشہاب و ثاقب میں آپ دکھائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کہیں بھی زید، عمر، بکر جتنا کہا گیا ہو آپ صرف اتنا دکھائیں مجھے، ٹھیک ہے؟ یہ 6 سوال آپ پہ قرض تھے۔ اب 5واں سوال جو آپ سے میں نے کیا تھا کہ فتویٰ اسی پر ہوگا کہ متکلم قائل نے خود کفریہ مطلب مراد لیا ہو۔ اب میں آپ کو عبارت پیش کر رہا ہوں جس سے آپ یہ اصول جو ہے اس کے مطابق حضرت تھانوی بالکل فتویٰ کفر لگتا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اسکین پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھیے بسط البنان کا اسکین۔ حضرت تھانوی نے اس مطلب کو کفریہ مطلب کہا ہے۔ جب حضرت تھانوی خود کفر کہہ رہے ہیں اس کو، تو اس اصول کے مطابق جو میں نے بھیجا ہے حسام سے، اس سے فتویٰ بالکل ختم ہو گیا آپ کے حالات کا۔ یہ بھیج رہا ہوں میں اسکین بسط البنان کا۔ علی معاویہ صاحب، آپ کیا کہتے ہو، کیا بولتے ہو؟ آپ کو کچھ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، اور احباب اہل سنت اور تمام آپ کے بھی عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ کس طرح سے راہ فرار اختیار کر رہے ہو۔ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ لفظ ایسا یہاں تشبیہ کے لیے ہے، آپ نے اس بات کو مان لیا کہ بعض علم میں تشبیہ دی جا رہی ہے۔ سائل کا سوال تشبیہ کے تعلق سے تھا، سائل نے تشبیہ کو پوچھا ہے کہ تشبیہ میں کیا ہے۔ سائل کا سوال جو ہے وہ آپ سوال پڑھو، اور یہاں آپ نے اس بات کو مان لیا کہ تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وہ بھی بعض سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو مولوی صاحب اب بتاؤ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو اگر کسی بچے، پاگل جانور سے تشبیہ دی گئی، خواہ بعض ہی کیوں نہ ہو، یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟
کیا حضور کا علم کسی پاگل کی طرح ہے؟ کیا حضور کا علم کسی خنزیر کی طرح ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ مولوی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہو سنو، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں تشبیہ دی گئی ہے۔ اور رہی بات کہ میں نے ایک سوال اور آپ سے کیا تھا کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اشرف علی تھانوی کے ذات پر علم کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ بعض علوم مراد ہیں یا کل؟ اگر بعض علوم مراد ہیں تو اس میں اشرف علی تھانوی کی ہی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو کتے، سور، گدھے، پاگل کو حاصل ہے۔ تو اب بولیے مولوی صاحب، آپ کے جو ہے حکیم الامت ہیں، انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، حدیث کی شرح لکھی، بہت سارے کام کیے انہوں نے آپ کے بقول، تو کیا آپ کے اشرف علی تھانوی کا جو علم تھا وہ گدھے کتے کی طرح تھا؟ یہاں لفظ ایسا میں آپ کے مولوی صاحب کی گستاخی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ بتائیے۔ آپ حسام الحرمین پہ چلے جاتے ہیں، بات حفظ الایمان کی عبارت ہے مولوی صاحب، موضوع حفظ الایمان ہے، بھاگیے مت۔ اور بس البنان میں جو حضرت نے وضاحت کی ہے وہ آپ پتہ نہیں کیوں آنکھیں چرا رہے ہیں؟ آپ ذرا دیکھیں حضرت نے کیا کہا ہے، آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ ذرا بتائیں نا، حضرت نے بس البنان میں شروع میں بولا کیا ہے؟ کیا آپ والا مطلب لیا ہے یا آپ والے مطلب کا انکار کیا جو کفر کا ہے؟ تو مجھے بتائیں آپ کا دعویٰ الزام کی کیا حیثیت رہی، آپ کی کیا اوقات رہی آپ کے اس دعوے کی؟ آپ کی ایسی بولتی بند ہے الحمدللہ، آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ آپ فالتو کی بحثیں کریں گے لیکن اصل بحث پہ آپ نہیں آئیں گے۔ میں آپ سے بار بار یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اتنا بتائیں کہ یہ اصول اس کے مطابق کفر سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آپ کے پاس آپ سے میں نے سوالات کیے، یہ بخاری پہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں، قرآن پہ ہندو اعتراض کرتے ہیں اور ہم وضاحت کرتے ہیں۔ اب وضاحت کرنے کے بعد ہماری وضاحت کو یہ کہا جائے کہ نہیں تم اور کفر میں پھنس رہے ہو، تو مجھے بتاؤ کہ آپ جیسے اگر جہلا اور پیدا ہوئے تو کیا شیعہ ہندوؤں کے لیے تقویت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ذرا وضاحت فرمائیں اور میرے سوال کو صحیح جواب کہتے ہیں میں مدعی ہوں، میرا سوال ہے سوال کرنا، آپ کا کام ہے جواب دینا۔ تو یار آپ جا کے مناظرہ پہلے پڑھیں کہ مدعی کا کام کیا ہوتا ہے اور کام شائل کا کیا ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ جو ہے وہ تھوڑا مناظرہ پڑھیں پھر علمی میدان میں آئیں، ٹھیک ہے جی؟ تو 4 سوالات کا آپ پہ قرض تھا، اس کا جواب کوئی نہیں دیا ابھی تک آپ نے۔ پھر 5واں میں نے آپ کو جو ہے اسکین بھیجا حسام الرحمن کا اصول کا، کہ جو متکلم نے مطلب لیا ہو تو فتویٰ اس پہ ہوگا، نہ کہ آپ کے اپنے گھڑے مطلب پہ۔ تو یہ آپ کے حسام سے میں نے اسکین پیش کیا ہے، اس کے مطابق آپ حضرت تھانوی سے دکھائیں ہیں کہ حضرت تھانوی نے آپ والا مطلب مراد لیا ہو جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے لیا ہے۔ تو 5واں سوال تھا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب 6واں سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ چل رہے ہیں شہاب الثاقب کی عبارت پہ، تشبیہ، تو مجھے آپ شہاب الثاقب میں یہ دکھائیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ جتنا علم نبی کو ہے، زید کو، بکر کو ہے، جانوروں کو ہے، اتنا ہی علم حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے نبی کے لیے مانا ہے۔ صرف یہ دکھائیں مجھے آپ، ٹھیک ہے؟ وہاں تو صاف انکار ہے کہ تشبیہ بازیت میں ہے، یعنی جتنا اگر بعض علم غیب بقول سائل کے زید عمر بکر کو ہے تو بعض علم غیب وہی نبی کو بھی ہے۔ مقدار کی بات نہیں ہو رہی، علم غیب کی بازیت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ زید عمر بکر کو بھی بقول آپ کے بقول سائل کے کہ کچھ علم تو ہے نا، ظاہر بات ہے زید عمر بکر کو کچھ بالکل علم نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو بقول آپ کے اگر کچھ علم کسی کے پاس ہو تو اس کو علم غیب ہوگا، تو جس طرح بعض علم رکھنے والا بھی علم غیب ہوا، اس طرح نبی جس کی علم کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کو بھی علم غیب کہا جائے گا۔ تو تشبیہ بازیت میں ہے نہ کہ مقدار میں۔ تو حضرت آپ کو قیامت تک چیلنج ہے کہ اشہاب الثاقب میں آپ صرف یہ دکھائیں کہ جتنا نبی کا علم مانا گیا ہے حفظ الایمان میں تھانوی نے مانا ہے، اتنا ہی زید بکر کے لیے مانا ہے۔ تو آپ صرف اشہاب الثاقب میں یہ دکھائیں۔ یہ آپ پہ میرا جو ہے وہ 6واں سوال قرض ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پہ 6 سوالات قرض ہیں، آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیے اور نہ دیں گے انشاءاللہ، مجھے پتا ہے۔ اور بھی سوالات ہیں، دیکھتا ہوں آپ جواب کب دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اگلی ٹرن میں میرا سوال 7واں آئے گا، ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا۔ ماشاءاللہ منصور صاحب، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کو کچھ پتا ہوگا کہ کفر کے اصول کیا ہیں اور آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے، لیکن آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی بات کو بالائے طاق رکھ دیا اور آپ نے اپنے اعلیٰ کو ٹھکرا دیا۔ جو انہوں نے اصول پیش کیا ہے حسام میں، اس کو آپ نے وہ پیروں تلے رون دیا۔ اب آپ نے باتیں کی کہ تھانوی نے حفظ ایمان میں گستاخی کی اور توبہ کی تو توفیق بھی نہیں ہوئی، تو بھائی جب وہ اپنی عبارت کو گستاخی سمجھیں گے، گستاخانہ مطلب جو آپ کے گندے ناپاک ذہن میں آیا، اگر وہ سمجھتے تو تب گستاخی کرتے نا۔ ان کا مطلب وہ تھا ہی نہیں جو آپ کے گندے ناپاک ذہن میں آیا، آپ کے اعلیٰ حضرت کے ناپاک ذہن میں آیا۔ اور جب مجھ سے سوال کیا گیا تو حضرت نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ایسا مطلب نہ میرے
میں نے کبھی لکھا ہے اور اشارتاً کنایتاً بالکل ثابت نہیں ہوتا. یہ حضرت نے کتنی بات واضح کر دی ہے. اصول میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کفر کا فتویٰ اس پہ لگتا ہے جو قائل نے خود پہلو ہوئے کفر مراد لیا ہو. اس کو آپ پتہ نہیں کیا سمجھ کے ہضم کر رہے ہیں. میں آپ کو ہضم کرنے نہیں دوں گا, یہ آپ پہ قرض ہے. جب قائل خود کہہ رہا ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے, میں ایسے مطلب کو خود کفر سمجھتا ہوں اور میرا مطلب یہ نہیں ہے, تو آپ زبردستی کیوں کھینچ رہے ہیں اس کی طرف؟ یہی آپ کی جو ہے وہ علمی حیثیت ہے کہ آپ اصولوں کو بالائے طاق رکھ کے اپنی طرف سے اپنی باتیں کرتے ہیں. فقہاء نے جو اصول بنائے ہیں ان کو آپ بالکل اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں, حالانکہ آپ کی کوئی اوقات, آپ کی کوئی حیثیت تک ہی نہیں ہے فقہاء کے سامنے. تو فقہاء نے جو اصول لکھے ہیں الحمدللہ ان کے مطابق آپ میں دم ہی نہیں ہے کہ آپ اس عبارت کو کفر ثابت کر سکیں. تو الحمدللہ حضرت نے خود وضاحت فرما دی ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ نظریہ رکھنے والا خود کافر ہے. تو جب حضرت کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ زبردستی الزام تھوپ رہے ہیں, تو یہ کس اصول کے مطابق ہے؟ یہ تو آپ کی گندی افطرا ہے, گندا ذہن ہے آپ کا. آپ گندے ذہن کو دوسروں پہ تھوپ رہے ہیں اور سامنے والا انکار کر رہا ہے. اور اصول بھی یہی ہے کہ متکلم کا مطلب ہی معتبر ہوگا, نہ کہ مخالفین کا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم, اما بعد. مولوی علی معاویہ صاحب, بسط البنان آپ نے پیش کر کے آپ نے اشرف علی تھانوی کو کفر سے بچانے کی کوشش کی ہے. آپ کے اشرف علی تھانوی اس سے کفر سے نہیں بچ سکتے. اب آئیے سنیے. اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی کی اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی, بلکہ انہوں نے بسط البنان میں اپنے کفر اور ارتداد کا فتویٰ خود سے اپنے اوپر صادر فرمایا. جیسا کہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ اور مومنوں پر کو, لیکن وہ خود دھوکے میں ہیں. مولوی صاحب اب آئیے سنیے. آپ کے مرتضی حسن چاندپوری نے جو سوال کیا تھا, وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال کیا تھا کیا حفظ الایمان میں آپ نے کوئی ایسی عبارت لکھی ہے یا تصریح فرمائی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو علم ہے ویسا علم کتے گدھے پاگلوں کو ہے؟ ایک. دوسری بات انہوں نے کہا کہ بطریق لزوم کیا آپ کی عبارت سے اس بات کا اشارتاً یا کنایتاً کوئی مطلب مفہوم نکل سکتا ہے؟ آپ کے مولوی صاحب نے باضابطہ طور پہ کذب بیانی کا کام لیا اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی مضمون ہی نہیں لکھی, جبکہ یہ مضمون صراحتاً ہی موجود ہے. کنایتاً اور اشارتاً کی تو بات دور ہے, صاف صاف مثل آفتاب واضح حفظ الایمان کی عبارت میں موجود ہے. اب آئیے, اگر کوئی انسان اپنے بیوی کو طلاق دے دے اور کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دیا ہے, اور طلاق دینے کے بعد جب اس سے وضاحت پوچھی جائے کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے یا تم نے کوئی ایسا جملہ نکالا ہے, تو وہ کہے کہ نہیں ہم نے طلاق نہیں دیا, ہم نے تو یوں ہی بس کہہ دیا ہے, یا ہم نے نہیں کہا, یا ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے, تو کیا مولوی صاحب یہ بتائیے کہ وہ طلاق واقع ہوگی کہ نہیں؟ تو یہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد آپ کے مولوی نے اپنے اوپر خود سے کفر کا فتویٰ لے لیا. اپنا مدثر صاحب, یہ جو شیعہ بخاری پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اما عائشہ نے نہا کے دکھایا نعوذ باللہ, اور نبی نے رمضان میں مباشرت کی اپنے ازواج سے نعوذ باللہ, یہ گندے گندے مطالب لیتے ہیں بخاری شریف سے, تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا یہ مطلب صحیح لیتے ہیں, یا ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے, تو کیا ہماری وضاحت کی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ یا آپ والا حال ہوگا کہ جو وضاحت کرے وہ سمجھو اپنے کفر پہ اور مضبوطی دکھا رہا ہے. جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ حفظ الایمان پہ حضرت تھانوی نے جب بسط البنان لکھی, وضاحت کی اور آپ کے مطلب کا انکار کیا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کفر پہ اس نے اور مہر ثبت کر دی. تو یہی اگر شیعہ کہیں کہ دیکھو ہم اعتراض کرتے ہیں بخاری پہ اور تم وضاحت کرتے ہو, یعنی تم ہماری مطلب کی تائید کر رہے ہو, تو مجھے بتاؤ کہ شیعہ کی یہ بات صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ آپ مجھے اتنا بتائیں. یا قرآن پہ ہندو اعتراض کرتے ہیں, حدیث پہ جو ہے پرویزی منکر حدیث اعتراض کرتے ہیں اور ہم وضاحت کرتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ ہم ہماری وضاحت کے بعد وہ یہ کہیں کہ تم نے وضاحت کر کے اب ہمارے اعتراض کو اور قوی کر دیا. اگر شیعہ اور منکر حدیث اس طرح بولیں, ہندو اس طرح بولیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کی بات صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ یعنی آپ کے نزدیک کسی پہ اعتراض ہو تو وہ وضاحت بھی نہ کرے, اگر وضاحت کرے تو اپنی کفر پہ جو ہے وہ مضبوطی دکھا رہا ہے. یہ آپ کی علمی حیثیت ہے, آپ مناظر کراتے ہیں اپنے آپ کو, آپ یا کچھ پڑھ کے آئیں, یہ آپ خود موقع دے رہے ہیں ہندوؤں کو, قادیانیوں کو, منکر حدیث کو,
کہ وہ ہم پہ اعتراض کریں، شیعوں کو موقع دے رہے ہیں آپ کہ ہم پہ اعتراض کریں، پھر ہم وضاحت بھی نہ کریں، وضاحت کریں گے تو الٹا پھنسیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ آپ جو اصول بنا رہے ہیں یہ آپ خود پھنس رہے ہیں. علی معاویہ صاحب، جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے، میں مدعی ہوں، میں آپ کے عبارت پہ اعتراض کر رہا ہوں. آپ کی عبارت جو ہے وہ ناپاک ہے، غلیظ عبارت ہے. اس عبارت کو آپ بے غبار ثابت کریں. آپ نے جو بسط البنان پیش کیا ہے، آپ بتائیے کہ بسط البنان کی عبارت میں لفظ ایسا موجود ہے کہ نہیں، اور بسط البنان کی عبارت میں اور حفظ الایمان کی عبارت میں کیا فرق ہے. صرف چند جملوں کا اور چند لفظی بحثوں پر آپ الجھنے کی اور الجھانے کی کوشش نہ کریں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اشرف علی تھانوی کا چہرہ کتے اور خنزیر کی طرح ہے، آپ پھر دوسرا یہ کہے کہ اشرف علی تھانوی کا چہرہ کہ کیا تخصیص ہے، ایسا چہرہ تو کتے اور خنزیر کا ہے. تو اب بتائیے کہ دونوں عبارت جو ہے، دونوں بات میں اشرف علی تھانوی کی گستاخی یا توہین ہے کہ نہیں. آپ حفظ الایمان کی عبارت پہ بات کریں، بات ادھر ادھر مت گھمائیے. اور رہی بات آپ کے مرتضی حسن چاندپوری نے جو سوال کیا تھا، آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی نے کس طرح جھوٹ بولا. آپ نے لکھا کہ اشرف علی تھانوی، آپ نے پوچھا تھا آپ کے مرتضی حسن چاندپوری نے کہ بطریق لزوم بھی نکل سکتا ہے کہ نہیں، تو آپ نے کہہ دیا کہ اگر اشارتن یا کنایتن بھی اگر کوئی ایسا اعتقاد اور عقیدہ رکھے تو کافر ہے. تو مولوی صاحب، اشارتن کی تو بات چھوڑیے، صراحتن موجود ہے آپ کے حفظ الایمان میں یہ عبارت. الحمدللہ میرے 5 سوالات ابھی تک آپ پہ قرض ہیں اور آپ انشاءاللہ جواب دے نہیں پائیں گے. پھر آپ نے آگے بات کی طلاق کی، تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ طلاق کی کچھ اقسام صریح ہوتی ہیں اور کچھ غیر صریح ہوتی ہیں، مطلب پوچھا جاتا ہے. تو آپ کو پتا ہے نہیں اور خامخواہ آپ مناظر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مولوی صاحب، ہر بار یہ نہیں پوچھا جاتا کہ جہاں صریح الفاظ ہوتے ہیں وہاں مطلب نہیں پوچھتے. تو آپ تو خود شرات کا یہ انکار کر گئے ہیں. خود آپ نے جواب ہی نہیں دیا کہ ایسا جب اتنی معنی میں آتا ہے تو آپ نے یہی معنی ہی کیوں لیا. تو آپ کا دعوی شرات یہاں دھلام سے گر گیا. تو بہرحال صاحب کا شرات کے دعوے کے تو میں پہلے ہی رد کر چکا ہوں الحمدللہ. 5 سوالات آپ کے قرض کی صورت میں آپ پہ باقی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب نہیں آئے گا. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، حفظ الایمان سے بھاگ کے حسام پہ آ رہے ہیں. میں بھاگ نہیں رہا، میں حسام سے اصول پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے آلات نے آپ کے منہ پہ کالک مل دی ہے. یہ اصول بیان کر دیا کہ فتویٰ تب لگے گا جب خود متکلم نے کفر کا مطلب لیا ہو. اور آپ اس اصول سے اس طرح بھاگ رہے ہیں جس طرح گدھا شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے. لیکن آپ بھاگنے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، گدھا ویسے مرتا ہے، شیر لازمی پکڑتا ہے اس کو. تو یہاں آپ کا یہ حال ہے. انشاءاللہ میں پکڑ رہا ہوں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا. آپ کے اعلیٰ حضرت نے آپ کو مروا دیا ہے اور حضرت ثانوی نے بسط البنان میں وضاحت کر دی ہے کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن آپ کی بولتی بند ہے. اور آپ نے پھر یہ کہا کہ ثانوی کا نام لے کر آپ نے بات کی کہ ثانوی کا علم فلاں فلاں. تو ہم نے کہا کوئی گستاخی نہیں ہے. بھلے آپ اس طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں، 50 بار پیش کریں، کوئی گستاخی نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے. ثانوی کی یہ عبارت آپ پیش کر رہے ہیں نا، کوئی گستاخی نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایسا تشبیہ کے لیے ہم نے مانا ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ آپ کا گندا ذہن، گندا خبیث مطلب آپ کا خبیث ذہن ہے جو آپ ہم پہ تھوپ رہے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. علی معاویہ صاحب، میں نے جو حفظ الایمان کی عبارت پیش کی ہے، آپ اس کو چھو کیوں نہیں رہے ہیں؟ آپ نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس میں کوئی گستاخی یا کوئی کفر نہیں ہے. تو مولوی صاحب، اب میرے 2-3 سوالوں کا جواب دیجئے. کیا آپ کے مسلک میں یہی ہے کہ سوال کا جو جواب دیا جائے اس سے کہا جائے کہ سوال کا جواب نہیں دیجئے؟ مولوی صاحب، اس خبیث عبارت کو حفظ الایمان میں تحریر کیا اور بسط البنان میں صاف انکار کر دیا کہ ایسی کوئی عبارت اشارتن بھی میں نے کہیں تحریر نہیں کیا. اور مولوی صاحب، یہاں صراحتن موجود ہے. 1 نمبر. دوسری بات یہ ہے مولوی صاحب کہ المحند علی المفند جو آپ کی کتاب ہے، اس کتاب میں جب علماء حرمین طیبین نے بقول آپ لوگوں کے جب سوال کیا تھا تو حفظ الایمان کی وہی عبارت، خبیث عبارت کو کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ اس عبارت کو آپ کے مولوی خلیل احمد امبیٹوی کھا کیوں گئے؟ 2. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے مولوی حسین احمد ٹانڈوی نے صاف لکھا ہے کہ لفظ ایسا یہاں تشبیہ کے لیے ہے. 3. پھر آپ کے حسین احمد مدنی نے یہ بھی لکھا ہے کہ سیاق کلام اور سیاق عبارت بوضاحت دلالت کرتے ہیں کہ نفس بازیت میں تشبیہ دی جا رہی ہے. تو مولوی صاحب یہ بتائیے کہ کس کے علم شریف کی تشبیہ دی جا رہی ہے؟ اور آپ جو یہ کہتے ہیں کہ جو نبوت کو علم حاصل ہو گیا تھا، مولوی صاحب بحث ہم اس پہ نہیں کر رہے ہیں.
بحث یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر حضور کے علم شریف کو گدھے، بچے اور پاگلوں سے تشبیہ دی گئی ہے، جو صراحتاً کفر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی شان میں بدترین گستاخی ہے۔ مولوی صاحب، حفظ الایمان کی عبارت کو کتاب و سنت سے آپ بے غبار ثابت کرو، اور آپ کے پورے ملعون مسلک کو میرا چیلنج ہے کہ اس عبارت کو آپ بے غبار ثابت نہیں کر سکو گے مولوی صاحب۔ محترم جناب مدثر رضا صاحب، آپ پہ میرے سوال کا قرض بڑھتا جا رہا ہے اور آپ پہ کوئی ہمت نہیں ہو رہی کہ مجھے جواب دیں، ٹھیک ہے؟ یہ پرانے سوالات آپ پہ قرض ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، آپ کو جواب دے نہیں پا رہے، پھر آپ الٹا ایک بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں مدعی ہوں، میں اعتراض کر رہا ہوں۔ جی آپ اعتراض نہیں کر رہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ اس میں کفر ہے، تو آپ کو کفر ثابت کرنا ہے جو آپ کر نہیں پائے اب تک، اور آپ نے اصول کو بالائے طاق رکھ کے اپنی جو ہے وہ خباثتیں، اپنا گندا مطلب ہم پہ تھوپنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے یہ کہا کہ چند لفظوں میں الجھانے کی کوشش نہ کریں، تو بھائی لفظوں پہ ہی تو کفر ہوتا ہے، لفظ بدل گئے تو کفر ختم ہو گیا۔ بہرحال ویسے بھی حضرت نے وضاحت کر دی ہے کہ میرا وہ مطلب ہے نہیں حفظ الایمان میں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اصول پیش کر دیا ہے کہ کفر تب فتویٰ لگے گا جب متکلم خود کفریہ مطلب لے۔ میں حسام کا اسکین بھیج چکا ہوں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ کی بولتی بند ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ چاند پوری نے سوال کیا اور ثانی نے جھوٹ بولا۔ بھائی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے بالکل صحیح بولا ہے کہ اس طرح جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں بریلوی، اس طرح کے کوئی مطلب نکلتا ہی نہیں اس عبارت سے، کہ آپ کھینچ تان کر اپنا مطلب نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو اس طرح قرآن سے بھی نکال سکتے ہیں مطلب آپ۔ کوئی قرآن کی آیت پڑھے، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کوئی اس طرح پڑھے کہ فَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، تو مجھے بتائیں کفر ہوگا نہیں ہوگا؟ تو قرآن سے بھی کوئی اس طرح مطلب نکال سکتا ہے زیر زبر کے فرق سے، تو آپ تو لفظوں کی بات کر رہے ہیں، تو اس طرح کفریہ مطلب تو قرآن سے بھی نکل سکتا ہے، تو آپ قرآن کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ حفظ الایمان کا آخری صفحہ، آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ نہیں رہے، آپ خیانت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت نے آخر میں کیا فرمایا ہے کہ نبوت کے لیے جو علوم لازم اور ضروری ہیں وہ آپ کو تمام علم حاصل ہو گئے تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ زید، عمر، بکر یا جمی باہم یہ نبی ہیں؟ اگر آپ ان کو نبی مانتے ہیں تو آپ کافر ہو گئے، ختم نبوت کے منکر ہو گئے، اور اگر آپ ان کو نبی نہیں مانتے تو پھر نبی کا علم آپ کو ماننا پڑے گا کہ حضرت تھانوی نے ان سے نبی کا علم زیادہ مانا ہے۔ الحمدللہ، یہ اوپر سے پڑھیں، 1 2 3 تیسری جان پڑھیں، واضح لکھا ہوا ہے کہ نبوت کے لیے جو علوم لازم اور ضروری ہیں وہ آپ کو تمام علم حاصل ہو گئے تھے، تو نبوت کے لیے جو علم لازم ہیں وہ آپ کو حاصل ہو گئے تھے۔ اب زید، عمر، بکر جانور سارے نبی ہیں نہیں، تو ان کا علم کم ہوا، تو آپ یہاں بھی مر گئے، حفظ الایمان میں ہی آپ کی جو ہے بولتی بند ہو گئی الحمدللہ۔ تو آپ پہ ایک تو سوالات کا قرض چڑھتا جا رہا ہے، اور آپ جو ہے اصولوں کو بارہ طاقت دی جا رہے ہیں، اور آپ کے اعلیٰ کو چھوڑ چکے ہیں آپ آج، آپ کا یہ حال ہوا ہے۔ انشاءاللہ آپ کبھی حفظ الایمان بات نہیں کریں گے، میرے سامنے کبھی نہیں آئیں گے۔ مدثر رضا صاحب، آپ پر میرے سوالات کا قرض چڑھتا جا رہا ہے، لیکن آپ کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہو رہی، اور آپ نہ جواب دیں گے انشاءاللہ، آپ کی بولتی بند ہو گئی ہے میرے سوالات سے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ حفظ الایمان کی عبارت کو چھو کیوں نہیں رہے، حالانکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ میں ایسا پہ آپ سے سوالات کر رہا ہوں، لیکن آپ کی بولتی بند ہے، حالانکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اصول پیش کیے کہ اصول کیا ہے اور آپ کر کیا رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان بند ہے، آپ کوئی جواب دے نہیں پا رہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ غسل بنانے میں انکار کیوں کیا؟ بھائی انکار کیا، آپ خود مان رہے ہیں کہ انکار کیا، جب انکار کیا تو آپ کا اعتراض تو ختم ہو گیا نا، آپ کا اعتراض تو ختم ہوا۔ اور غسل بنانے میں آپ دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں، میں جواب دے چکا ہوں کہ حضرت تھانوی نے انکار کیا ہے، کیونکہ جو مطلب آپ کے خبیث ذہن میں آیا وہ مطلب تھا ہی نہیں حضرت کا، اسی لیے حضرت نے واضح کہہ دیا کہ میرا وہ مطلب ہی نہیں ہے جو یہ سمجھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ المحند میں کیوں نہیں عبارت لکھی گئی، امبیٹوی عبارت کھا کیوں گیا؟ تو حضرت امبیٹوی رحمہ اللہ نے کب کہا ہے کہ میں عبارت لکھ رہا ہوں؟ وہ تو وضاحت کر رہے تھے عبارت کی، عبارت تو آپ کے آراء سے پیش کر چکے ہیں نا بقول آپ کے، تو اس کی عبارت کی وضاحت کر رہے ہیں، دوبارہ عبارت پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا آپ میں عقل نہیں ہے، آپ میں سمجھ ہی نہیں ہے، اور مناظرہ کرنے ہیں، مناظر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے یہ کہا کہ اشعاب ثاقب میں مدنی نے تشبیہ لکھا ہے، میں نے آپ سے اس پہ بحث کر چکا ہوں، پھر دوبارہ آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ پہ میں نے سوال بھی قائم کیا تھا کہ اشعاب ثاقب میں دکھائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بالکل یہ کہا گیا ہو کہ جتنا نبی کو علم ہے اتنا زید بن بکر کو بھی علم ہے، تو ایسا بالکل آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔
یہ آپ جو ہے وہ ادھوری عبارتیں کاٹ کاٹ کے پڑھ رہے ہیں شہاب ثاقب سے. آگے ذرا ایک صفحہ پڑھ لیں نا. آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آگے آپ کو پتا ہے کہ حضرت نے آپ کی ٹھیک ٹھاک رد کیا ہے آپ کی بات کا, اس لیے آپ نہیں پڑھ رہے, دھوکہ دے رہے ہیں آپ. پھر آپ نے وہی عبارت پڑھی کہ حفظ الایمان کی اور بسط البنان کی عبارت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو برائے مہربانی آپ ایسا کریں, بسط البنان کی عبارت جو حضرت نے وضاحت کی ہے وہ ذرا فوٹو کھینچ کے بھیج دیں تاکہ سارے گروپ والے دیکھیں آپ کی علمی حیثیت کیا ہے اور آپ کہہ کیا رہے ہیں. تو برائے مہربانی فوٹو کھینچ کے بھیج دیں مجھے. میرے سوالات آپ پہ قرض ہیں, میں دہرا چکا ہوں, اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات کو تو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. میں نے کہا کہ اگر شیعہ اعتراض کریں بخاری پہ, ہندو اعتراض کرتے ہیں قرآن پہ, تو ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں, تو کیا ہم وضاحت کر کے الٹا اس کی بات کو صحیح مان رہے ہیں یا ہم اس کی بات کا رد کر رہے ہیں؟ جواب دیں. آپ کے اعلیٰ حضرت پہ ہم اعتراض کرتے ہیں, آپ کے بڑے دفاع کرتے ہیں, تو یہ آپ کے بڑوں کا دفاع کرنا, آپ کے اعلیٰ حضرت کا مطلب بیان کرنا, یہ ہمارے اعتراضات پہ مہر ثبت کرنا ہے یہ ہمارے اعتراض کو رد کرنا ہے؟ اس کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا اور نہ دیں گے انشاءاللہ. اور صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ لفظ اتنا اور اس قدر یہاں متعین ہے. مولوی صاحب آپ اس کو خود سے پڑھ لو. تو اب بتاؤ کہ اگر لفظ اتنا بھی اگر ہے یا اس قدر بھی ہے تو اس میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ اس سے اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ اتنا علم غیب تو زید و بکر, یا اس قدر علم غیب تو آگے آپ ہی پڑھ کے سنا دو نا کیا لکھا ہوا ہے اس میں. یعنی کہ اس پوری عبارت جو ہے تم ہی سن کے پڑھ کے سنا دو کہ آپ کے توضیح البیان میں مولوی مرتضی حسن چاندپوری نے کیا لکھا ہے. آپ کے مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ واضح ہو کہ لفظ ایسا جو ہے وہ مانند اور مثل کے ہی فقط مستعمل نہیں ہے, بلکہ یہاں اس کے معنی اتنا اور اس قدر کے بھی آتے ہیں جو یہاں متعین ہیں. یعنی حفظ الایمان کی عبارت میں اتنا اور اس قدر متعین ہے. تو مولوی صاحب لفظ اتنا بھی اگر متعین ہے اور اس قدر بھی متعین ہے تو بولو کہ کتنی بڑی گستاخی ہے سرکار کی شان میں. اب بتاؤ بھائی, یہ میرے سوالات کے جواب دینے کے بجائے سوال پہ سوال کیا جا رہا ہے, اور سوال بھی وہی کیا جا رہا ہے جن کے جواب پہلے دے چکا ہوں میں. تو آپ میرے سوالات کے مقروض ہیں اور اب تک آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ تھانوی کا دشمن جو ہے اس کی بولتی ٹھیک ٹھاک بند ہو گئی ہے. پھر آپ نے کہا کہ تھانوی کا کیا مقصد تھا. اگر یہ مقصد نہیں تھا تو بسط البنان آپ کو میں نے بھیجی ہے, انہوں نے جو مطلب لکھا ہے وہ آپ پڑھ لیں اور آپ کی جو ہے وہ زبان بند ہو جائے گی انشاءاللہ. وہ بند ہو بھی گئی ہے. بسط البنان میں جو حضرت تھانوی نے مطلب بیان کیا ہے اس پہ آپ کو کوئی اعتراض کر کے دکھائیں ذرا. حضرت تھانوی نے واضح لکھا ہے کہ میرا یہ مطلب ہے ہی نہیں, میں خود اس کو کفر سمجھتا ہوں. تو اس پہ آپ کی زبان بند ہے, آپ کی زبان پہ تالے لگے ہوئے ہیں. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ بسط البنان کا اسکین بھیجو, آپ نے اسکین نہیں بھیجا ابھی تک. پھر اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, 6واں سوال. 5 سوال آپ پہلے کر دیں, 6 سوال کر دیں, 7واں سوال کرتا ہوں میں. مجھے ایسا بتاؤ کہ ایسا کا لفظ جو اشارہ ہے, ایسا لفظ اشارہ ہے, اس کا مشار الیہ بعض علوم غیبیہ ہیں اس عبارت میں یا نبی کا علم ہے؟ تو ذرا وضاحت سے جواب دیں مجھے کہ ایسا کا علم, ایسا کا اشارہ نبی کے علم کی طرف ہے یا بعض علوم غیبیہ کی طرف ہے؟ 2 احتمال نکل رہے ہیں. تو ایک تو خود لفظ ایسا جو ہے وہ خود صریح نہیں ہے, دوسرا جو ہے ایسا کا بھی احتمال ہے کہ اس کا مشار الیہ کون ہے, بعض علوم غیبیہ ہیں نبی کا علم. تو یہ جو ہے خود آپ کی دعوی شرات کو ایسا ذلیل طریقے سے ختم کر رہے ہیں, ایسا بڑے طریقے سے ختم کر رہے ہیں کہ آپ کا اعتراض ہی نہیں بن رہا الحمدللہ. ایک تو ایسا کا مشار الیہ کا آپ کو واضح کرنا ہے, مشار الیہ کیا ہے اس کا, بعض غیبیہ نبی کا علم ہے, آپ دلیل دے کے ثابت کریں گے. دوسرا ایسا خود قطعی لفظ نہیں ہے, صریح لفظ نہیں ہے, اس میں خود اعتمادات ہیں. تو آپ کا دعوی شرات حرام سے گر گیا. پھر علی معاویہ صاحب, آپ کے دیوبند میں کیا یہی سکھایا جاتا ہے کہ جواب مت دینا اور کہنا کہ جواب دے دیا؟ میں نے جو آپ پہ سوالات قائم کیے ہیں ابھی تک آپ نے حفظ الایمان کی عبارت کو آپ نے نہیں پڑھا. میں نے اسی عبارت کی نظیر اشرف علی تھانوی پر فٹ کر کے پڑھا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. بسط البنان کی عبارت اور حفظ الایمان کی عبارت میں کیا فرق ہے آپ نے واضح نہیں کیا. لفظ ایسا وہاں بھی موجود ہے اور لفظ ایسا یہاں بھی موجود ہے. پھر آپ نے یہ بھی جواب نہیں دیا کہ المحند میں جو سوال نمبر 20 تھا جس پر علماء حرمین طیبین نے آپ کے بقول حفظ الایمان کی عبارت کو پوچھا تھا, تو آپ کے مولوی صاحب نے حفظ الایمان کی عبارت کو کیوں نہیں لکھا؟ اور ایک بات اور کہ آپ کے مولوی نے کہا کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے,
پھر دوسری جگہ کہا کہ نفس بازیت میں تشبیہ دی جا رہی ہے. آپ کے مرتضی حسن چاند پوری یہ کہتے ہیں کہ یہاں اتنا مراد ہے، یہاں اس قدر مراد ہے. اور آپ کے حسین احمد تانوی پھر دوسری جگہ کہتے ہیں اگر لفظ اتنا یہاں ہوتا تو گستاخی ہوتی. مولوی صاحب آپ نے میرے کس سوال کا جواب دیا ہے؟ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو. آپ یہ بتاؤ کہ المحند میں جب مکمل عبارت کو وہاں پیش کرنا تھا تو آپ کے مولوی نے علم غیب کو عالم الغیب کیوں کر دیا؟ پھر لفظ ایسا جو تشبیہ کے لیے جملہ تھا جس سے کفر واضح ہو رہا تھا اس کو کیوں نہیں کہا؟ پھر اشرف علی تھانوی پر جو میں نے اعتراض کیا ہے کہ اشرف علی تھانوی کا چہرہ کتے اور سور کی طرح ہے، کوئی کہے، اور دوسرا کوئی آ کے کہے کہ اشرف علی تھانوی کا چہرہ جیسا ہے ایسا چہرہ تو کتے اور گدھے کا ہے. تو اب بتاؤ کہ ان دونوں جملوں میں اشرف علی تھانوی کی توہین ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب مولوی صاحب آپ کہتے ہو اشارہ، اب ایسا جو ہے وہ یہاں پر مشارن علیہ کے لیے ہے. تو اب یہ مجھے بتا دو مولوی صاحب کہ یہاں کس کے علم غیب کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں جو علم بیان ہو رہا ہے وہ کس کا علم بیان ہو رہا ہے؟ یہ بتاؤ مجھے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. علی معاویہ صاحب، میں نے جو عبارت حفظ الایمان کی پیش کی ہے میں نے اسی طرح کی نظیر آپ کے اشرف علی تھانوی کے علم پر پیش کیا. آپ نے اس کا جواب دیا؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. کوا کا گوشت سمجھ کے آپ کھا گئے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ المحند میں اگر حسام الحرمین میں اعلی حضرت نے ادھوری عبارت پیش کی تھی تو آپ کے مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے مکمل عبارت اس پاک، آپ کے بقول جو پاک عبارت ہے، تو اس پاک عبارت کو کیوں نہیں پیش کر دیا تھا تاکہ پتہ چلتا نا؟ تو اس عبارت کو کاٹ کے پیش کیا. لفظ ایسا کھا گئے. عالم الغیب کا اطلاق وہاں لکھا جبکہ علم غیب کا حکم ہے، اور آپ کے مولوی کو حکم اور اطلاق میں فرق ہی معلوم نہیں ہے. تیسری بات کہ بسط البنان لکھ کر آپ کے مولوی صاحب نے، آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی کچھ چونکہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کے مصداق تھے تو ان کو یہ توفیق نہیں ملی کہ میں توبہ کر لوں. نہیں، اس کی وضاحت کیا اس عبارت پہ اور خود سے اپنے آپ پر کفر و ارتداد کا فتویٰ صادر فرما دیا. کیوں نہیں فرماتے؟ چونکہ قرآن کا حکم ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اور مولوی صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ لفظ ایسا پہ آپ نے کوئی ٹچ نہیں کیا کہ لفظ ایسا کیا ہے. آپ یا تو آپ جھوٹے ہیں یا آپ کذب بیانی دجل و فریب سے کام لے رہے ہیں، یا آپ کے مولوی حسین احمد مدنی جھوٹے مکار اور دجل فریبی تھے کہ انہوں نے لفظ ایسا تشبیہ کے لیے لکھا. آپ کے مرتضی حسن چاند پوری کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ لفظ ایسا جو ہے وہ فقط تشبیہ کے لیے مستعمل نہیں بلکہ لفظ ایسا اتنا اور اس قدر کے بھی معنی میں آتا ہے. تو اب بتائیے کہ جو علم غیب کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ کس کے علم غیب کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہاں تو صاف جملے میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے تو ماشاءاللہ میرے ساری پرانے جوابات کو بالکل بھول گئے اور آپ نے یہ کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے کسی کا جواب نہیں دیا. اچھا سنتے جائیں. آپ نے شروع میں یہ کہا کہ آپ نے بسط البنان اور حفظ الایمان کی عبارت میں فرق واضح نہیں کیا، تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ برائے مہربانی بسط البنان کی عبارت بھیج دیں جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فرق واضح نہیں کیا، اور حفظ الایمان کی عبارت میں بھی میں نے جو ہے وہ آپ سے سوالات کیے تھے، الٹا آپ پہ وہ سوالات قرض ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے کہا کہ المحند میں عبارت کو کیوں نہیں لکھا گیا، تو میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ جب آپ کے اعلیٰ حضرت نے عبارت لکھی تھی، ادھوری لکھی تھی، اور تو ہمیں اس کی وضاحت کرنی تھی، ہمیں صرف وضاحت کرنی تھی جو ہم نے وضاحت کر دی، جو وضاحت المحند میں لکھی جا چکی ہے. عبارت لکھنے کی ضرورت تھی نہیں کیونکہ بقول آپ کے اعلیٰ نے بات پیش کی ہے نا، پھر ہماری پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال فضول ہے آپ کا، اور یہ جواب میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ ایسا تشبیہ کے لیے ہے، تانوی نے لکھا، میں نے اس کی وضاحت کر چکا تھا کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے اگر یہ مطلب لیا ہو جو آپ لیتے ہیں تو دکھاؤ. آپ نے ابھی تک نہیں دکھایا. میں نے کہا تھا کہ آگے کے 2 صفحات میں اسکین بھیجو، آپ نے نہیں بھیجا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بولی بند ہو جائے گی اگر آپ نے اسکین بھیجے تو. پھر آپ نے نیا اعتراض کیا کہ چاند پوری نے اتنا اور اس قدر کی معنی میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو مطلب آپ نے لیا ہے کیا حضرت چاند پوری نے یا حضرت مدنی نے وہ مطلب لیا ہے یا نہیں؟ اتنا مجھے بتاؤ بس، کیونکہ اصل فتویٰ جو ہے آپ نے دیا ہے وہ اسی پر دیا ہے نا، جو آپ مطلب لے رہے ہیں اس مطلب پر
کا کون قائل ہے، اس مطلب کو کس نے مانا ہے، حضرت چاند پوری نے، حضرت مدنی نے، اتنا بتاؤ صرف۔ یہ ایسا اس قدر کی معنی میں، تشبیہ کی معنی میں بھلے آپ کتنی معنی بتائیں، لیکن اس سے مراد نبی کا علم ہے ہی نہیں، اس سے مراد بعض علوم غیبیہ ہیں، اس کی وضاحت آپ خود کر چکے ہیں بار بار۔ نبی کے علم تشبیہ ہے ہی نہیں وہاں، نہ اس قدر کی معنی میں، نہ اتنا تشبیہ کی معنی میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب دے چکا ہوں میں۔ اب آپ نے کہا کہ جواب نہیں دیا آپ نے، پھر آپ نے کہا کہ یہاں جو علوم بیان کی جا رہے ہیں وہ کس کے بیان کی جا رہے ہیں؟ بھائی یہاں بات سب کی چل رہی ہے، یہاں بات سب کی چل رہی ہے، نبی کے علم کی بات چل رہی ہے اور سب کی بات چل رہی ہے، لیکن یہاں ایسا کا اشارہ آپ پہ قرض ہے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ اس کا مشار علیہ کون ہے؟ آپ نے کفر دیا ہے نا آپ کے اعلیٰ حضرت نے، مجھے دکھاؤ یہ ایسا کا مشار علیہ کیا ہے، اتنا بتاؤ مجھے تاکہ سب دیکھیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ آپ کا دعویٰ اسرار تو پہلے ختم ہو چکا ہے، میرے سوالات پہلے ہی کر دیں آپ پہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ علی معاویہ صاحب، آپ اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ میرے سوال کا جواب دیجیے، سوال کا جواب دیجیے۔ مولوی صاحب، میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ حفظ الایمان کی جو ناپاک مردود غلیظ عبارت ہے، اس عبارت کو آپ بے غبار ثابت کیجیے، اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقصد نہیں تھا، یہ مقصد نہیں تھا، تو آخر آپ کے اشرف علی تھانوی کا کیا مقصد تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے میں ذہن میں یہ بات نہیں لاتا، آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے خبیث دل اور خبیث ذہن کو اس کتاب پر لکھ چھوڑا اور پورے امت میں ایک انتشار پیدا کر دیا اس عبارت کو لکھ کے۔ اور مولوی صاحب سنیں، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا گستاخی ہے، اس میں کون سی بات ہے، تو مولوی صاحب لفظ ایسا جو ہے یہاں تشبیہ کے لیے ہے، اور یہاں نبوت کے لیے جو علوم حاصل ہونے تھے بحث اس پہ نہیں ہے، بحث صرف اس عبارت پہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم تو زید و بکر سبھی مجنون جمی بہائم کو حاصل ہے۔ تو مولوی صاحب یہ بتائیے کہ لفظ ایسا یہاں تشبیہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ اور بالکل ہے، اس لیے کہ آپ کے گھر سے یہ ثابت ہے کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے، اور آپ نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ یہاں بازیت میں تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک نمبر۔ دوسری بات یہ ہے مولوی صاحب کہ میں نے یہ کہا ہے کہ بسط البنان میں جو عبارت آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی نے پیش کی ہے، اس عبارت کو اور اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی عبارت کو ملائیے، صرف لفظی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بسط البنان میں اپنے کفر کو واضح کیا ہے مولوی اشرف علی تھانوی نے، اور اپنے کافر ہونے کا فتویٰ خود بسط البنان میں دے دیا ہے، دو نمبر۔ اور تیسری نمبر یہ بتائیے کہ علماء حرمین طیبین نے حفظ الایمان لفظ وہاں سوال میں ہے کہ نہیں؟ سوال نمبر 20 میں حفظ الایمان کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو آپ کے مولوی نے پوری عبارت کو کھا گئے، اس لیے کھا گئے کہ کوا کا گوشت سمجھ کے کہ اگر اس عبارت کو ہم پیش کر دیں گے تو مولوی اشرف علی تھانوی نے جو خباثت کیا ہے اس خباثت کو وہاں کے لوگ جو ہے ظاہر کر دیں گے، اس لیے وہاں پر اس عبارت کو پیش نہیں کیا۔ جہاں عالم الغیب، جہاں علم غیب کا حکم ہے وہاں عالم الغیب کا اطلاق لکھا، جہاں صراحتاً نفی ہو رہی تھی وہاں پر لفظ ایسا کو وہاں کھا گئے۔ تو مولوی صاحب کون جھوٹ بول رہا ہے یہ تو آپ کا دل ہی جان رہا ہے، آپ اس کو ثابت کریں کہ یہاں لفظ ایسا کس لیے ہے۔ یہاں دوسرا ایک کہ آپ نے یہ کہا کہ نبوت کے علوم جو نبی کو حاصل تھے وہ سب مل گئے، آپ نے کہا اس میں بحث ہی نہیں ہے۔ بھائی کیوں بحث نہیں ہے؟ آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ نبی کے علم کو تشبیہ دی ہے، تو تشبیہ سے آپ کی کیا مطلب ہے؟ آپ کی تشبیہ سے مطلب کیا ہے؟ اب وضاحت فرمائیں، آپ کا اعتراض ہی واضح نہیں ہے۔ آپ کا جب اعتراض ہی واضح نہیں ہے تو آپ کس طرح مناظرہ کرنے آئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملے، حضرت ثانوی نے وضاحت کہہ دیا کہ جو علوم نبی کو ملے ہیں وہ انبیاء کے لیے ہیں، وہ سب نبی کو مل چکے، یعنی زید بن بکر کا علم وہ نبی نہیں تھے تو ان کو وہ علم تھا ہی نہیں۔ تو یہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا اعتراض کیا ہے اور آ گئے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو میں نے آپ سے سوالات کیے، آپ کو کوئی جواب نہیں آیا، اور میں نے جو سوالات کیے تھے متعین متبین کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے سوال کیا تھا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ تھانوی نے خود کفر لکھا ہے تو آپ کا الزام والا دعویٰ گیا، آپ کو کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے حسام نے ادھوری عبارت کیوں لکھی، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا حسام کا فتویٰ جو ہے میں نے بھیجا دامی نہیں مان کا کہ قائل نے جو مطلب لیا ہے فتویٰ اس پہ ہوگا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ اچھا بچا کے میں کہاں لکھا گیا ہے جتنا علم نبی کو ہے اتنا ہی علم زید بن بکر کو ہے، اچھا آپ نے کہاں لکھا ہوا ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔
بست بنان سے میں نے وضاحت پیش کی اور اصول میں نے اوپر پیش کر چکا ہوں کہ جو متکلم مطلب لے گا وہی ہوگا. تو آپ نے اصول کو ٹھکرا دیا, آپ کی بولتی بندی یہاں پہ کوئی جواب دے نہیں پائے. اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ شیعہ ہندو ہمارے کتابوں پہ اعتراض کرتے ہیں, بخاری اور قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں. ہم جب وضاحت کریں تو وہ یہ کہیں کہ نہیں تم وضاحت کر رہے ہو مطلب تم کافر ہو, تم نے تصدیق کر لی اپنے کفر کی ہمارے الزام کی. تو آپ جیسے اگر بندے پیدا ہوئے تو یہ تو ہمارے لیے اور مسئلہ ہو جائے گا. یعنی جو وضاحت کرے وہ کفر مان رہا ہے, پھر تو ہم اعتراض کرتے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت پہ, آپ وضاحت کرتے ہیں یعنی آپ بھی کفر مان رہے ہیں کہ باقی آپ کے اعلیٰ گستاخ تھا. تو یہ آپ کی گھٹیا اصول ہیں, اس میں خود پھنس رہے ہیں آپ اور سب کو پھنسا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا آمنت بالله صدق الله العظيم. تمہاری بات ایسی آ رہی مجھے, میں بات کیسے کروں یار. میں ایک بار میرے 50 بار بولی ہے, پھر بھی تم بھاگو گی نہیں. ابے یار میں ادھر ہی ہوں, انشاءاللہ تم دیکھ رہا بھاگتا کون ہے, میں یا مدثر. دوبارہ نہیں پوچھنا مجھے ہنسی آ رہی ہے یار. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, سورہ فتح شریف ہے, آیت نمبر 9, اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب شفیع روز محشر جان عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر, خوشخبری دینے والا, ڈر سنانے والا, تاکہ لوگوں ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتعزروہ وتوقروہ, اور میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو, اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. اس آیت کریمہ سے اس بات پر یہ آیت کریمہ دال ہے اور بین ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی عزت اور اپنے حبیب کے تعظیم کا حکم اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. پھر قرآن کریم کی دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, اپنی آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ کرو اور آپس میں اس طرح سے بات نہ, میرے محبوب کی بارگاہ میں اس طرح سے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, اور تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. قرآن کریم کی اور بہت سی آیات ہیں, اور ایک آیت جو اور قابل ذکر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. پھر آپ نے دوبارہ ذکر کیا حضرت مدنی رحمہ اللہ کا اور حضرت جان پوری کا. حالانکہ میرا 8واں سوال آپ سے یہی تھا, 8واں سوال, 7 سوال پہ گزر چکے ہیں. 8واں سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ حضرت مدنی نے یا حضرت جان پوری نے آپ نے جو مطلب سمجھا ہے کیا وہی مطلب لیا ہے اس عبارت کا, یا آپ کے اس مطلب کا رد کر رہے ہیں؟ میں تو خلاصہ بیان کر رہا ہوں نا, میں تو خلاصہ بیان کر رہا ہوں. جو آپ اس کو شیر مادر سمجھ کے کھا رہے ہیں, 11ویں 12ویں سمجھ کے کھا رہے ہیں اس کو, میرے سوال کو حضرت مدنی نے یا حضرت جان پوری نے جو مطلب لیا ہے وہ وہی مطلب لیا ہے جو آپ کفریہ مطلب لیتے ہیں, یا انہوں نے اس کا انکار کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو آپ ادھوری عبارتیں کاٹ کاٹ کے پیش کر رہے ہیں, آگے پوری وضاحت موجود ہے, آگے پورا آپ کے آراز کا رد موجود ہے. یہ کتابیں لکھی ہی آپ کے آراز کے رد میں گئی ہیں. تو یہ آپ کی حیثیت ہے کہ آپ عبارت سمجھ نہیں پاتے اور جو مومیاں بولے جا رہے ہیں.
تو الحمدللہ میں آپ کی ہر بات کو پکڑ پکڑ کے جواب دے رہا ہوں، لیکن آپ میں ہمت نہیں کہ میرے ان 8 سوالوں کا جواب دیں، بلکہ 9 سوالوں کا جواب۔ ایسا کا مشارہ کے لیے آپ نے نہیں بتایا کہ ایسا کا اشارہ کس طرف ہے، ابھی اور سوالات بھی ہیں، آپ کو چھوڑوں گا نہیں، آپ کو ایسا کروں گا۔ الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں میرے سوالوں کا، اور یہ دلیل ہے کہ آپ جو ہے اس عبارت سے مکمل طور پہ ہار چکے ہیں۔ میں آپ کی ہر بات کو پکڑ پکڑ کے الحمدللہ جواب دے رہا ہوں، اور آپ نے یہ کہا کہ میں نے جو تھانوی کی مثال پیش کی بصر البنان حفظ الایمان کی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے وضاحت سے کہا تھا کہ آپ بصر البنان کا وہ اسکین پیج شو کریں، یہاں بھیج دیں تاکہ سب دیکھیں، اور پھر آپ کے اس اعتراض کی حیثیت سب دیکھ لیں گے، لیکن آپ نے ابھی تک بصر البنان کا اسکین پیج نہیں بھیجا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا اسکین پیج بھیجیں، بجائے مجھے کوسنے کے اپنا قصور سمجھیں اس کو، کیونکہ آپ نے اسکین پیج نہیں بھیجا۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر حسام میں ادھوری بات لکھی گئی ہے، اگر حسام میں عبارت ادھوری ہے تو المحنت میں مکمل عبارت کیوں نہیں پیش کی گئی؟ تو آپ کو اتنا عقل ہی نہیں ہے کہ وہاں سوال ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ وہاں جو سوال ہوا تھا کہ کیا آپ کی عبارت میں اس طرح کا مطلب ہے کہ نبی کے علم جتنا ہے اتنا حضرت عمر بکر کو بھی ہے؟ تو وہاں تو سوال یہ تھا، جو سوال تھا جواب اس کے مطابق دے دیا گیا المحنت میں۔ تو آپ کی عقل کام نہیں کر رہی، آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا، آپ کے جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہے ہیں آپ۔ پھر آپ نے کہا کہ بصر البنان لکھ کر توبہ نہیں کی، اپنے کفر پر فتویٰ صادر کر دیا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بصر البنان لکھ کر حضرت نے خود اپنے آپ کو کافر کہہ دیا، حالانکہ حضرت تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو مطلب لیا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کفر کا فتویٰ لگا دیا خود پہ۔ تو یہ تو آپ کی عقل ہے، آپ کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا مطلب وہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خود پہ فتویٰ لگا رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ تو آپ کی علمی حیثیت ہے، اور آپ اپنے کو مناظر کہلاتے ہیں، آپ مناظر نہ کہلائیں۔ ایک بندہ آپ کے گھڑے ہوئے کفریہ مطلب کا انکار کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خود کو کافر کہہ رہا ہے وہ، ہے نا؟ تو یہ آپ کی علمی اوقات ہے۔ اگر قرآن سے کوئی غلط مطلب لے اور آپ کہیں کہ نہیں یہ مطلب تم نے لیا ہے وہ کفریہ مطلب ہے، ہم اصل قرآن کا مطلب یہ ہے، تو یعنی آپ اگر ہندو آپ پہ یہ اعتراض کرے کہ فلاں آیت کا یہ مطلب ہے، کفریہ مطلب لے، ٹھیک ہے، پھر آپ کہیں نہیں یہ مطلب تو کفریہ مطلب ہے، اصل مطلب یہ ہے اس کا، تو ایسا کہنا یعنی آپ خود کافر ہو گئے۔ تو ہندو آپ کو بولے گا جو آپ ہمیں بول رہے ہیں کہ خود آپ کافر ہو گئے، ہندو آپ کو یہ بولے گا آپ خود کافر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو جو مطلب میں نے سمجھا ہے اس کا آپ کفر کہہ رہے ہیں تو آپ کافر ہو گئے۔ تو یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب آخر سمجھا ہے وہ اگر ہم اس کو کفر کہتے ہیں دیوبندی تو آپ خود کافر ہو گئے۔ ماشاءاللہ یہ آپ کی منطق ہے۔